السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اچھے رمضان سے متعلق ایک اسپیشل کلاس ہے۔ اس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ رمضان میں کن چیزوں کی اہمیت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، ان چیزوں کو بھرپور انداز میں ذرا جان لیں تاکہ جب ہم عمل کر رہے ہوں تو ہماری یکسوئی ہو سکے، ہمیں پتہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہو۔ رمضان کریم یہ ہمارا اس سال کا انشاءاللہ آ رہا ہے، 1447 ہجری ہے اور 2026 عیسوی سال چل رہا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا استقبال کرنا شروع کر دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ماہ شعبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری کرتے، روزے اور دیگر عبادات میں اضافہ ہو جاتا۔ نفلی عبادات تھیں لیکن اضافہ ہو جاتا تھا۔ نہ صرف خود بلکہ اپنی امت کو بھی رمضان مبارک کی فکر و استقبال میں شریک فرماتے تھے، سب کو متوجہ کر دیتے تھے کہ بھائی ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اس میں دعا بھی کرنا شروع کر دیتے رجب کے مہینے سے ہی، اور اب تو خیر شعبان چل رہا ہے، شعبان کا بھی آخری آج 20 تاریخ ہے شاید، تو رجب اور شعبان میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ زیر ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، تشدید کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے یہ زیر ہوتا ہے، اور تشدید کے اوپر جو ہوتا ہے یہ زبر ہوتا ہے۔ عرب اس طرح لکھتے ہیں، ہمارے یہاں یہ زیر نیچے لگا دیتے ہیں، تو یہ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں پہنچا دے؟ کیوں پہنچا دے رمضان تک؟ جی رمضان تک اس لیے پہنچا دے کہ ماہ رمضان میں اللہ کی بخشش کے انداز بالکل بدل جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس تلا ہوا ہے کوئی شخص کہ بھائی کچھ بھی چھوٹا سا بھی کر لو، چھوٹا سا بھی کر لو میں معاف کر دوں گا، بالکل تیار بیٹھا ہے، بس وہ جسے کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، بس تھوڑا سا بھی کر لو، تھوڑا سا بھی اپنی توبہ کر لو، تھوڑا سا بھی آنسو گرا لو، تھوڑے سے بھی نیک اعمال کر لو، بس تو ہم تو رمضان تک پہنچ جائیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہیں یہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ رجب
جیسے قرآن کو دوسری کتابوں پر فوقیت ہے، شعبان جیسے مجھے دوسرے انبیاء پر، اور رمضان جیسے اللہ کو تمام مخلوقات پر۔ یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، حدیث سے نہیں ثابت ہے، یہ بزرگ کا قول ہے۔ رمضان مبارک کی تیاری میں دیکھیں، یہ چند چیدہ نکات ہیں جو ہمارے روزمرہ سے متعلق ہیں، انہیں تو ضروری کر لیں۔ قیام اللیل کی عادت ڈال لیں، یعنی تراویح پڑھنا آسان ہو جائے۔ مصروفیات میں کمی کر لیں، سب سے کم ہے ہمارا موبائل کا اسکرین ٹائم، یہ ہمارا سب سے کم ہو جائے۔ یقین جانے جس کسی نے بھی ایسا کر لیا کہ وہ صبح میں ایک دفعہ اور شام میں یا رات میں ایک دفعہ بس اپنے ضروری میسیجز دیکھنے کے لیے موبائل استعمال کرے، باقی بالکل موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، اگر جس نے یہ کر لیا آپ یقین جانیں وہ رمضان کی برکتیں پا لے گا، کیونکہ اس کے پاس وقت بچے گا، اور جو وقت ہوگا وہ پھر قیمتی کاموں میں لگے گا۔ اسی طرح انٹرنیٹ سے بھی بچنا ہے، وہ موبائل کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ پھر وقت کو ضائع نہ کریں، اگر وقت کسی تعمیری کام میں، کسی مثبت کام میں نہیں لگ رہا تو پھر بھلے سو جائیں، سونا زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی غلط کام میں لگ جائیں۔ نفلی عبادات کا خوب اہتمام کریں، ابھی سے شروع کر دیں، رمضان میں بھی خوبی اہتمام جتنی ہماری استعداد ہو۔ اپنے اوقات کی ترتیب بنا لیں، یہ سب سے بہتر کام ہے، ابھی سے بنا لیں۔ بھئی رمضان میں ہمارا ترتیب، ایک مثال دے رہا ہوں جی، فجر کی نماز، رات میں تہجد کی نماز پڑھیں گے، ہماری صبح تو وہاں سے ہوگی، تہجد کی نماز پڑھی، سحری کی، اس کے بعد پھر ہم فجر کی نماز کے بعد پھر تلاوت کا اہتمام ہو جائے، کچھ ذکر اذکار ہو جائیں، اشراق کی نماز ہو جائے، پھر ہم آرام کر لیں، تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھیں تو ہم چاشت کی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تھوڑا اور وقت گزرے، اپنی تیاریاں کریں، دن بھر کے روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کو دیکھیں، پھر ظہر کا اہتمام کریں، ظہر کے بعد پھر اپنی افطار کی تیاریاں وغیرہ کرنی ہے وہ کریں، یا تھوڑا تلاوت کا اہتمام اس وقت بھی کر لیں۔ پھر عصر سے پہلے کوشش کریں کہ ہماری تیاریاں پوری ہو جائیں، لیکن اگر کوئی عصر کے بعد بھی ان تیاریوں میں لگے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ آخری 10-15 منٹ تو بالکل ہی فارغ کر لیں، آخری 10-15 منٹ بالکل فارغ کر لیں، کہ یہ دعاؤں کے لیے ہے، یہ رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ہم دعائیں کثرت سے کریں۔ تو خوب اہتمام سے خود بھی بیٹھیں، بچوں کو بھی بٹھائیں، گھر والوں کو بھی، سب کو کہیں کہ بھائی 10 منٹ پہلے سے ہم دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے، تاکہ اللہ سے اپنی چیزیں جو ہمیں طلب کرنی ہے، دنیا کی ہوں تو دنیا کی کریں، دین کی ہوں تو دین کی کریں، قبر حشر آخرت کی کریں، اپنی تعلیم، اپنے علم، اپنے روزگار، جس چیز کے لیے بھی طلب کرنا ہے اللہ کو، بس یہ وقت انتہائی پسندیدہ ہے اور مقبول وقتوں میں سے ایک وقت ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ پھر کاموں کو تنظیم یعنی منظم کر لیں، بھئی یہ والا کام اس وقت کر لیں گے اور کر لیں، یہ والا کام اس وقت کریں گے، کر لیں، پورا نظام الاوقات کے ساتھ ساتھ کاموں کی تنظیم بھی کر لیں، منظم کر لیں کہ جی ہمیں کون سا کام کب کر کے اسے فارغ کر لینا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام، رمضان اور قرآن کو تو بڑی نسبت ہیں، آج انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ صدقہ کرنے کی عادت ڈال لیں، ہم خود بھی صدقہ کریں اور بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت بنائیں، تاکہ بچے جو آج کے بچے ہیں کل کے یہی بڑے ہوں گے۔ اگر ابھی سے ان کے دل میں لوگوں کو دینے کا جذبہ بن جائے گا تو جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اس جذبے کو اور بڑھائیں گے۔ مسجد میں ٹھہرنے کا مرد حضرات اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں۔ کیوں؟ مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، بازار شیطان کا ماحول ہے، جتنا بازار میں رہیں گے شیطانی صفات آئیں گی، جتنا مسجد میں رہیں گے فرشتوں والی صفات آئیں گی۔ ہمیں کون سی لینی چاہیے؟ تو اس لیے بس کوشش کریں کہ مسجد میں، یا عورتیں ہیں تو وہ اپنے گھروں میں نکلے ہی نہ گھر سے باہر، بالکل ایسے اپنے آپ کو روک لیں جیسے باہر جو ہے بس صرف آندھی طوفان اور آگ کی بارش ہو رہی ہے، جیسے ایسا لگے انہیں آگ کی بارش ہو رہی ہے گھر سے باہر۔ تو بس جیسے ہی اس صورت میں گھر سے باہر کوئی نہیں نکلے گا، ہم رمضان بھر اپنا یہ معمول بنا لیں، ہمیں گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ اشیاء ضرورت کی رمضان سے پہلے خریداری کر لیں، جو کچھ مہینے بھر کا سامان ہے اگر اللہ نے استعداد دی ہے کہ خرید سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی تو مجبوری ہوتی ہے، روزمرہ کے ان کے معمولات ہوتے ہیں، بھائی روزانہ کہیں سے تھوڑے سی رقم آتی ہے اور روزانہ استعمال، ان کا تو خیر ظاہر ہے کہ ایک عذر ہے،
لیکن جن کے پاس اللہ نے دیا ہے کہ پورے مہینے کا سامان وہ لا سکتے ہیں، پہلے ہی خرید لیں تاکہ رمضان میں کہیں جانا نہ پڑے۔ گزشتہ روزوں کی اگر کوئی قضا ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پتہ ہوگی، وہ لکھ لیں، اور گزشتہ روزوں کی قضا ان دنوں میں جو رمضان کے مہینے سے پہلے والا مہینہ ہے یا رمضان کے بعد کا مہینہ ہے، ان میں ان کی قضا پوری کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے اچھا بزرگ کہتے ہیں بھائی روزوں کی قضا کبھی بھی ہوئی ہو، ان کی قضا کرنے کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے سردیوں کے دن، چھوٹے چھوٹا ٹائم ہوتا ہے، روزے جلدی جلدی آدمی آسانی سے رکھ سکتا ہے، ایک تو اس کو بھوک پیاس زیادہ نہیں لگتی، دوسرا روزے کا وقت کم ہو جاتا ہے، تو اس طرح قضا اپنی پوری کر لیں۔ پھر نفلی روزوں کے ذریعے سے اپنی روزوں کی عادت ڈال لیں کہ جی رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ کھانے کی مقدار میں کمی کر لیں، یہ تو ویسے ہی رکھنی چاہیے۔ یقین جانیں جو بھر پیٹ لوگ کھانے کے عادی ہوتے ہیں نا، تقویٰ ان میں کبھی نہیں آتا، تقویٰ کبھی نہیں آئے گا جو بھر پیٹ کھانے کا عادی ہوگا۔ ہمیشہ تقویٰ، اللہ کا تعلق اور خشیت یہ جب ہی آتی ہے جب انسان ذرا خالی پیٹ رہنے کا عادی ہوتا ہے۔ تو کھانے کی مقدار میں ہم اپنے کمی کریں گے اگر بہت زیادہ کھاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی کثرت کریں گے۔ اب اس کے اذکار مختلف آتے رہتے ہیں، جس کو جو پسند ہے اس ذکر سے وہ اللہ کی کثرت کرتا رہے۔ پھر اگر قضائے عمری نماز کی ہیں تو انہیں بھی ادا کرنے کا اہتمام کر لیں، اس کی 2-3 دفعہ بات آ چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک دن کی نمازیں پڑھیں گے نا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، ایک عادت سی بن جاتی ہے اور چل جاتا ہے آدمی، اور اس کی آہستہ آہستہ نمازیں شروع ہو جاتی ہیں قضا ہونا، اور وہ پوری ہوتے ہوتے ایک دن انشاءاللہ صاحب ترتیب بھی بن جاتا ہے۔ نیند کے اوقات میں کمی کریں گے، نیند کے اوقات میں کمی اس صورت میں تو کریں گے کہ ہمیں عبادات کرنی ہے، خیر کے کام کرنے، لیکن اگر خرافات ہیں یا لایانی کام ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ اس سے بہتر ہم سو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ سو جائیں۔ قیلولہ کا اہتمام کریں گے۔ قیلولہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دن میں جو دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹتے ہیں نا، 15-20 نیپ جسے انگلش میں کہتے ہیں، نیپ لے لینا، تو وہ ایک 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، کوئی 1 گھنٹہ بھی سو جائے تو دن میں، لیکن سونے کا اہتمام کریں تاکہ شام میں پھر تازہ دم ہو جائے۔ اہل خانہ کی رمضان کے لیے ذہن سازی کریں، بھائی ایک دوسرے کو سمجھائیں گے نا، سب سے پہلے ہم خود پکے ہوں گے اور دوسرے لوگوں کی بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ مرد حضرات سگریٹ نوشی سے تھوڑا پرہیز کریں۔ روزوں کے مسائل سے واقفیت، اس کی واقفیت کے لیے ایک کتاب ہے، وہ مفتی منیر صاحب کی، شاید ہم نے بھیج بھی دی گروپ پہ، دوبارہ بھی بھیج دیں گے تاکہ کسی کو کوئی فوری مسئلہ ہو تو وہ اس سے معلوم کر سکتا ہے۔ باقی ہم یہاں مفتی عبداللہ صاحب ہوتے ہیں، ان کا نمبر بھی بھیج دیں گے، اگر کسی کو کوئی اپنے مسائل پوچھنے ہیں ہم اوقات بھی بتا دیں گے کہ ان اوقات میں ان سے وہ مسئلے براہ راست بھی آپ پوچھ سکیں گی۔ دعاؤں کی کثرت بہت کریں، بہت کریں، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، دعا سے بڑھ کے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ دعا سے براہ راست تقدیر تک بدلی جا سکتی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ کسی کے ذریعے سے نہیں بدلی جا سکتی، لیکن دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو ہم تو دعاؤں کا بہت یقین کے ساتھ کثرت سے اہتمام کریں گے۔ اخلاق کی درستگی، یہ کیا ہے بھائی؟ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے نہیں گفتگو کر سکتے، نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم بد اخلاقی سے روک تو سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ بھائی اگر ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے مزاج میں، ہماری زبان میں تیزی ہے اور ہم سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکل ہی جاتی ہیں ایسی باتیں، خاموش کریں، اپنے آپ کو خاموش کر لیں۔ کوئی کچھ بھی کہے گا ہمیں بولنا ہی نہیں ہے، اتنا تو پابند کریں اپنے آپ کو، اچھا بولنا بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ نیت کی درستگی، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے کام اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گے، وہ تمام کے تمام کام، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ صدقات ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کار خیر ہو، اگر وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی قدر نہیں ہے اللہ کی اس کی۔ تو ہم اپنی نیتوں کو ہمیشہ خالص رکھیں، تھوڑا سا بھی عمل کریں، بالکل معمولی سا، کوئی ضروری نہیں ہے لاکھوں روپے صدقے کریں، 10 روپے کا صدقہ لیکن خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اللہ اس سے خوش ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہمیں بخش دیں، بس اس نیت سے ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کسی سے مقابلہ مقصود نہ ہو، بس۔ تو یہ نیت کی درستگی بہت اہم پہلو ہے۔
دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنا. بس ہمارا دل تو اس رمضان میں تو خاص طور پہ، ویسے تو عمومی طور پہ، لیکن رمضان سے ہی عادت بنتی ہے، دل اللہ کے لیے فارغ ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی بات اور اللہ کے لیے کیے گئے کام جب ہمارے آگے آئیں گے، ہم دنیا کی ہر چیز کو پیچھے کر دیں گے. نماز کا وقت ہے، وہاں کوئی دوست بلا رہا ہے، کسی کے ساتھ ہماری بیٹھک چل رہی ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی بازار میں ہم ہیں، نماز کا وقت ہے، بس اب نماز کے لیے ہر چیز چھوڑ دیں گے، ہر چیز چھوڑ دیں گے. بھائی تراویح پڑھنی ہے، بھائی بہت تھکن ہو رہی ہے، آرام کا تقاضا ہو رہا ہے، لیکن ہر چیز چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے بالکل دل کو اپنے فارغ کر لیں گے، بس اللہ اور اللہ کے کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، بس اس کے لیے ہم اپنا دل ہے. باقی ہمارا دل اب کسی طرف مائل نہیں ہوگا، کسی طرف نہیں کھنچے گا. توبہ کرنے میں عجلت کیوں ضروری ہے؟ بھائی اس لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانوں سے ہر ایک کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. ہم مانگنے والے تو بن جائیں، اور اس وقت تک مانگیں، اس وقت تک مانگیں جب تک یقین نہ ہو جائے دل میں، ہاں اب تو اتنا رو لیے، اب تو اتنا گڑ گڑا لیے، اور اب تو اتنی پکی توبہ کر لی کہ آئندہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کہ اب امید ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. جس کا جتنا اچھا حسن ظن ہوگا وہ اتنا جلدی اللہ سے منوا لے گا. دوسروں کو درجہ بالا امور کی دعوت بھی دیں، لوگوں کو آگاہی دیں نا، بتانا بہت ضروری. یقین کریں جس چیز کی بات چلتی ہے نا وہی عام ہو جاتی ہے. جس چیز کا تذکرہ چھوڑ دو، وہ چیز چاہے کتنی اہم کیوں نہ ہو، اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے. جائیں تاریخی مقامات دیکھیں، جا کر کے نظر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتے تھے وہاں پہ حالات اور اب کیا حالات ہیں. اگلی بات، چاند دیکھ کر روزے رکھنا اور عید منانا، یعنی چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم اس بات سے بہت دور چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو. اگر مطلع ابرآلود ہو، مہینے کے 30 دن پورے کر لو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث پوری نیچے لکھی ہے. اب دیکھیں اس میں جو بات بتائی گئی نا، اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے خبروں کی اطلاع پہ رمضان شروع کرو اور خبروں کی اطلاع پہ عید منا لو. ایسا کہیں نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہے. چاہے وہ خبریں موبائل کے ذریعے آ رہی ہیں، چاہے وہ خبریں ٹی وی کے ذریعے آ رہی ہیں، چاہے وہ خبریں کسی انسان کے ذریعے آ رہی ہیں. ہمارے لیے کیا چیز سنت ہے کہ ہم چاند دیکھنے کا خود اہتمام کریں. جب مغرب سے تھوڑا پہلے کا وقت ہو، 5-10 منٹ پہلے سے دیکھنے کے لیے ہم پردے کے ساتھ، اگر خواتین ہیں پردے کے ساتھ دیکھنے کے لیے کوشش کریں. دیکھنا ضروری نہیں ہے، نتیجہ ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش ضروری ہے. ہر ایک اپنے محرم مردوں کے ساتھ ان سے کہیں بھائی ہمیں بھی چاند دیکھنا ہے. وہ اہتمام کر کے آپ کو ایسا کریں گے کہ ہاں جی دیکھ لیں، چھت سے دیکھ لیں، فلیٹ کی چھت سے دیکھ لیں، روڈوں سے بھی نظر آ جاتا ہے، میدان سے بھی نظر آ جاتا ہے. ہم کوشش تو کریں، جتنی ہماری استعداد ہے اتنی تو ہم کوشش کریں اور چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. دکھ جائے بہت اچھی بات ہے، نہ دکھے سنت کا ثواب مل جائے گا. ہم اس سنت کے مطابق چل پڑیں گے تو رمضان کے شروع کے لیے بھی دیکھیں اور رمضان کے ختم یعنی عید کے لیے بھی دیکھیں. دونوں چاند دیکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، عمل ضرور کرنا چاہیے. اور اگر چاند ہمیں دکھ جائے تو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کریں، قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو بلند کریں، چاند کو مخاطب کر کے یہ کلمات ادا کریں گے. عربی بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو بھی لے لیں. میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. معبود اس چاند کو ہمارے لیے طلوع کر امن و امان اور سلامت روی کے ساتھ اور اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف جلدی کرنے کا ذریعہ بنا. اے معبود اس مہینے میں ہم پر خیر و برکت نازل فرما دے اور ہمیں خیر و بھلائی سے ہمکنار کر دے. اس مہینے میں ہم سے نقصان، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کو دور رکھ. کتنی جامع دعا ہے.
پورے مہینے کے اندر کیا جسے کہیں مغز، وہ سارا کا سارا مانگ لیا، ساری چیزیں اس کی لے لیں پورے مہینے کی. تو ہم اس دعا کا اہتمام بھی کر لیں. یہ انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیں گے آپ کو دعا. روزے کی اہمیت و فضیلت، ہم بار بار عرض کرتے ہیں جب تک کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت ہمیں نہ پتہ چلے ہم وہ کام ہی نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے وہ کام. کوئی مرد ہو یا عورت وہ کہے کہ جی فلانا کام میں نے کیا تھا لیکن کوئی مجھے نہ اس کا فائدہ لینا تھا نہ مجھے اس کے کرنے کی ضرورت کا پتہ تھا، بس ایسے ہی کر لیا، ایسے ہی کر لیا. نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا. تو اہمیت و فضیلت ہمیں جاننی ضروری ہے. رمضان کے روزوں کی بھی تھوڑا جان لیتے ہیں. دیکھیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کے نازل کرنے کا ہے، ہدایت ہے جس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے، اور نشانیاں ہیں کھلی ہوئی ہدایت کی، اور یہ فرق کرنے والی کتاب ہے، یعنی صحیح اور غلط کو بتانے والی کتاب ہے. یہ ترجمہ بھی دیکھ لیں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت و حق و باطل میں امتیاز یا فرق کرنے والے ہیں. یہ تو ایک اہمیت آ گئی. دوسری، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی و پرہیزگاری کا حصول. سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ الگ الگ تشریح ہر ایک کے ذہن میں. کسی کے ذہن میں تقوی سے مراد اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. کسی کی مراد اس سے یہ لیتا ہے خشیت ہے. اور کسی اللہ والے نے کیا تشریح کر دی، مجھے تو بہت پسند آئی، ہمیں بہت پسند آئی. انہوں نے کہا تقوی نام ہے اللہ سے کنیکشن کا، اللہ سے تعلق کا. جس کا جتنا تعلق وہ اتنا متقی، جس کا جتنا قریبی تعلق وہ اتنا زیادہ متقی. جب متقی ہوگا اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھے گا، اس سے کوئی شرک کا کام ہوگا ہی نہیں، اس سے تمام خیر کے کام ہی ہوں گے، کیونکہ اسے تو ہر وقت اپنے ساتھ اللہ محسوس ہو رہے ہوں گے. میرے ساتھ ہی ساتھ ہیں بس اللہ، میری تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اب میں اکیلے میں ہوں تب بھی، لوگوں میں ہوں تب بھی ایک ہی سی کیفیت ہوگی، ایک ہی کیفیت ہوگی. ابھی ہمیں یہ حاصل نہیں ہے. یہ حاصل کب ہوگی؟ جیسے ہی ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہی یہ ساری چیزیں ہیں. اب روزہ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک ایسی چیز ہے، باقی بھی عبادات ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، صدقات، خیرات، حج، عمرہ، ساری نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کا وہ تعلق نہیں بنتا جو تعلق روزے سے بنتا ہے. ہر شخص کا دیکھ لیں، ہر شخص کا، اس کی شروع رمضان میں کیفیت اور ختم رمضان میں کیفیت میں اندر سے تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، ہر ایک کو خود محسوس ہوتا ہے. تو یہ تقوی ملا کیسے؟ ایسے ملا کہ جب وہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا اپنی بھوک اور پیاس کو روک رہا ہے، اور صرف کئی مقام اور کئی اوقات ایسے آتے ہیں دن بھر میں جب وہ اکیلا ہوتا ہے، بالکل اکیلا، چاہے تو پانی پی لے، چاہے تو کچھ کھا لے، لیکن نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو بھائی جب کھانا اور پینا اکیلے میں بھی نہیں کر رہا ہوتا، دراصل اس کے دل اور دماغ پہ اللہ آ چکے ہوتے ہیں، اللہ آ گئے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کی موجودگی میں کیسے کر لوں، اللہ سے تو نہیں چھپ رہا. تو جب اللہ کا تعلق جڑتا ہے نا پورے مہینے، اس سے تقوی پیدا ہو جاتا ہے، اس سے تقوی. یہ چیز تہجد کی نماز میں پیدا ہوتی ہے. تہجد کی نماز میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں،
بس کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. لمبی ہو رہی ہے لمبی مسلسل ہو رہی ہے نماز، ہمارے آنسو بہ رہے ہیں، ارے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کس کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو اللہ اپنی محبت، اپنا قرب دے دیتے ہیں. عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں بیت اللہ کو دیکھنے سے ہمارے اندر میں ایک طاقت آ رہی ہے، اللہ کی خشیت آ رہی ہے، اللہ کا تعلق آ رہا ہے. تو یہ تقوی ہمیں اگر رمضان سے ملے گا تب تو رمضان کا ہمیں فائدہ ملا. اگر تقوی نہ ملا تو رمضان کا فائدہ ہم حاصل نہ کر سکے. بھوکے پیاسے رہ گئے، ہو سکتا ہے اس پہ کچھ مل بھی جائے، اللہ نہیں ملیں گے، اللہ نہیں ملیں گے. روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ نفس کی پاکی، صفائی، دھلائی، چمکائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو بات اور فحش گفتگو سے حقیقت میں رکنا ہے. ہمیں بس اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. سب سے اہم ترین رمضان میں مشقت، محنت یا ٹاسک کہہ لیں، وہ کیا ہے؟ زبان کو اپنے روک دینا ہے. ایسے ہو جائے جیسے شاید ہم گنگے ہیں، بس ضرورت کے 2 لفظ بولیں، اس کے علاوہ بالکل بات نہ کریں. ایسے ہوں گے تو پھر ہمیں دیکھیے خود بخود کیا کیا ہمیں روحانیت نصیب ہو جائے گی. پھر اگر روزے کی حالت میں کوئی تمہیں گالی دے دے، تمہارے ساتھ جاہلانہ طرز عمل اختیار کر لے، تو اس سے صرف جواب میں ایک ہی بات کہو، بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے دار ہوں، مجھے تو معاف کر دو، بس. اور کوئی جواب نہ دیں. ان کاموں سے بچو گے، اسی طرح باقی زندگی ان سے بچنے کی عادت بن جائے گی. جو فحش، بے حیائی، لغو باتوں سے بچ گیا وہ باقی گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا. یہ سب مستند احادیث کے حوالوں سے باتیں رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا. پھر ایک اللہ کا منادی پکارتا ہے، ایک فرشتہ کیا پکارتا ہے؟ اے خیر و نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر و بدی کے طالب رک جا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دیتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے. ہر رات میں اللہ بخشتے رہتے ہیں دوزخیوں کو. یہ یہاں دروازے دیکھے بنا کے بھی دکھا دیا. یہ خیر کے طالب آگے بڑھ یعنی ہرا سگنل ہے، بھائی آگے جاؤ. اور یہ شر کے طالب رک جاؤ، اب لال سگنل ہو گیا، بس مت جاؤ، یہیں پر رکے رہو. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے. یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہیں نا، جو ہمارے رجسٹر کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، یہ سارے رجسٹر جل کے خاک ہو جاتے ہیں، بالکل صاف، کوئی نام و نشان رہ ہی نہیں جاتا. لیکن ہمارا رمضان ہو. رمضان کے لفظ میں پوشیدہ معانی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کے لفظ میں 5 حرف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون. را کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ. میم کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور عفو درگزر کا مہینہ. ضاد کے معنی ہیں فرما برداروں اور روزے داروں کے لیے جنت کی ضمانت کا مہینہ. الف کے معنی ہیں سبحانہ و تعالیٰ کی الفت و محبت حاصل کرنے کا مہینہ. اور نون کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات کے نزول کا مہینہ. انوار ہی انوار میسر آ جاتے ہیں، یعنی بس فائدہ ہی فائدہ ہے. جسے کہیں نا لوٹ سیل، بس دینے کے لیے تل چکے، اب بس ہم لینے والے بن جائیں. ایک انتہائی اہم اور قابل توجہ بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام تر کمالات، قدرت، طاقت کا محور و مرکز ہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی نہ کوئی اس کا مقابل ہے، نہ وہ کسی کو جواب دے. بے نیاز اتنا، اسے کسی کی کوئی پرواہ یا حاجت ہے ہی نہیں، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے اللہ کو. ان سب کے باوجود ماہ رمضان مبارک میں وہ اپنے نظام اور مشیت کے امور میں تبدیلی کرتا ہے.
ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، ہمارے فائدے کے لیے عرش سے آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ اچھا اللہ تو جسم سے پاک ہے، پھر یہ کیا مطلب ہوا عرش سے آسمان دنیا پہ آ گئے؟ بھائی یہ ایک لطیف امر ہے، یہ صرف بندے کو سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ بندے کا گمان یہ ہو جائے کہ قرب حاصل ہو گیا، عرش سے اللہ آسمان دنیا پہ آ گئے، ورنہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، نہ عرش پہ اللہ کا کوئی جسم ہے، نہ آسمان دنیا پہ کوئی پہنچتے ہیں، اللہ تو جسم سے پاک ہے۔ یہ ایک کیفیت ہمیں سمجھنے کے لیے بتائی گئی ہے کہ اللہ نے عرش پہ قرار پکڑا یا عرش سے آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں تاکہ ہمیں قرب کا احساس ہو، بھائی قریب آ گئے، قریب آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان مردود جسے روز قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہوئی تھی، اس ایک مہینے میں توق ڈال کر سمندر کی تہہ میں ڈال دیتے ہیں، بھائی اس کی وہ چھوٹ کی بھی میعاد ایک مہینے کے لیے اس کو کینسل کر دیتے ہیں، اس کی جو پرمیشن ہے نا وہ کینسل کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کیا کہا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خاطر ایک ماہ کے لیے اپنی سال بھر کی ترتیب تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تبدیل کر دی اپنی ترتیب، ہم اپنی خاطر بھی صرف اس ایک ماہ کے لیے اپنی ترتیب کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انتہائی درجے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، بہت فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں جب ہم اپنی جائز اور حلال چیزوں سے اس ماہ میں رک جاتے ہیں، کھانا پینا حلال اور جائز تھا نا لیکن رک گئے، پھر ناجائز اور حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ بھائی غیبت سے کیوں نہیں رکتے؟ جھوٹ سے کیوں نہیں رکتے؟ نظروں کی بد نظری سے کیوں نہیں رکتے؟ ان چیزوں سے حفاظت ہمیں کرنی ہی کرنی چاہیے۔ بھئی یہ تو سب حرام تھیں، حلال سے رکے ہوئے حرام کیے جا رہے ہیں۔ کتنے سمجھدار ہیں، کتنے سمجھدار ہیں ہم۔ خدا را توجہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، غیبت، جھوٹ، بد زبانی، بدگمانی، بد نظری، رشوت وغیرہ سے حد الامکان اپنے آپ کو بچائیں، بچا لیں ہم اپنے آپ کو۔ بس جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا نا اس نے ہی رمضان کے سارے فیض پا لیے۔ گناہوں سے بچانا ہے، بہت زیادہ باتیں جاننے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں یہ عجیب ایک ہمارا چل چکا، ہمارے یہاں موبائل نے اتنا آسان کر دیا، بس ہر وقت لگے ہوئے بھائی نئی سے نئی بات پتہ چل جائے، نئی سے نئی بات جان لیں۔ جتنی معلوم ہے وہ ہمارے عمل میں آ گئی۔ بھائی عمل میں لانی ضروری ہے، جاننا اس وقت ضروری ہے جب ہمارے عمل میں بھی آ رہی ہوں۔ اگر جانے جا رہے ہیں، آخرت کا سوال ہے نا، کتنا علم حاصل کیا، اور اس کا دوسرا کتنا اس پہ عمل کیا۔ ہم جان تو لیں اور پھر عمل ہمارا زیرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے اس پر ہی عمل کرنے میں لگ جائیں اور پھر بعد میں اپنے علم میں مزید اضافہ کرتے جائیں۔ امام جعفر صادق کی تحقیق ہے، مختصر کر کے بتا دوں یہ بات، جب بھی جو رمضان بھی گزرتا ہے اس کا 5واں روزہ جس دن پڑتا ہے، ایک مثال ہے ابھی یہ رمضان شروع ہو رہا ہے یا گزشتہ سال جو رمضان گیا تھا اس کا 5واں روزہ اگر مثال ہے جمعرات کو 5واں روزہ جمعرات کو تھا تو اس سال کا پہلا روزہ جمعرات کو ہی آئے گا۔ بس یہ ان کی تحقیق ہے 50 سال کی، کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، کر کے دیکھ لیں، کچھ لوگوں نے کر کے بھی دیکھا، کہتے ہیں ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے ہماری وہ بات جو جسے کہیں کی ٹو سکسیس، کامیابی کا راز، کرتے کرتے تھکنا ہے اور تھکتے تھکتے کرنا ہے۔ دیکھیں جب ہم کرتے کرتے تھک جائیں گے نا، کرتے کرتے تھک جائیں گے، یقین کریں اسی وقت تو اللہ کو پیار آئے گا۔ جب ہم کر کر کے تھک جائیں گے نا تبھی تو اللہ کو پیار آئے گا، تبھی تو اللہ کو پیار آئے گا۔ اور جب اتنا تھک چکیں گے اس کے بعد پھر کرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی تھکتے تھکتے کرنا پھر شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عطائیں، ایسا تعلق ملے گا جو زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوگا، زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو رگڑ کے تو دیکھیں، پہلے رگڑ کے تو دیکھیں۔ جو لوگ سونے کا کام کرتے ہیں نا، سونار جو ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں بھائی سونے کو خالص کرنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھائی تپاتے چلے جاتے ہیں، اس کو آگ میں بھٹی میں تپا ڈالتے ہیں۔ جتنا اچھا تپا دیں گے اتنا ہی میل کچیل دور ہو جائے گا اور صاف ستھرا سونا باہر آ جائے گا، صاف ستھرا سونا باہر آ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنے آپ کو کرتے کرتے تھکا دینا ہے،
کار خیر کرتے کرتے، اچھے کام کرتے کرتے تھک جائے اور بالکل ایسے ہو جائے نیم بے ہوش سے ہو رہے ہیں، تھوڑا سا آرام کیا، پھر اٹھے، پھر شروع ہو گئے. دیکھیں تو ایک دفعہ رمضان ایک ایسا گزار کے دیکھیں تو عبادت کی تھکاوٹیں اتر جائیں گی. گزشتہ سال کی یاد کریں، کسی کو بھی نہیں یاد آئے گی ہمیں کتنا تھک گئے تھے. اتنا تو شاید آ جائے کہ ہاں بہت تھک گئے تھے، لیکن وہ درد محسوس ہو رہا ہے اب نہیں ہو رہا. وہ تھکاوٹیں تو اتر گئیں، نامہ اعمال سے اس کا اجر ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ تو موجود ہے. اس لیے ہمیں جسم کو خوب تھکانا چاہیے. مومن کو چاہیے نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرتا رہے. پچھلے سال رمضان میں آپ نے جو عبادتیں بھی کی، آج آپ کو اس کی تکلیف و تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر موجود ہے. رمضان میں طبیعت جب بھی سستی کی طرف جائے، جب بھی ہمیں لگے ہم بہت کر چکے، اس سے قرآن کے یہ 2 الفاظ یاد دلا دیں، ایاما معدودات. گنتی کے چند دن ہے، ہمارے پاس گنتی کے چند دن ہیں. اسی میں ہمیں اپنے کامیابی کا فیصلہ کرانا ہے، اسی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی چند دنوں کے اندر اپنی بگڑی کو پار لگانا ہے، سنوار لینا ہے. اگر ہمیں اب بھی نہیں سمجھ آ رہا، پھر پتہ نہیں کب، پھر تو قبر ہی سمجھائے گی، پھر تو آگے کی سخت سے سخت حالات ہی سمجھائیں گے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس طرح متوجہ ہو جائیں. جان بوجھ کر تھکیں گے. اہل دل حضرات اس مہینے میں آرام کو خیر بات کہہ دیا کرتے تھے، ہم بھی رمضان میں خیر بات کہہ دیں گے. ہم سوچیں گے کہ سال کے 11 مہینے اگر ہم اپنی مرضی سے سوتے جاگتے، ایک مہینہ تو ایسا ہو جس میں ہم بہت کم سوئیں. اچھی بات ہے اگر آنکھیں نیند کو ترستی رہیں، اچھی بات ہے اگر جسم کو تھکا دیں. ہاں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور یہ عرض کر کہیں گے، یا اللہ، زندگی کا ایک مہینہ تو ایسا گزارا تھا کہ آنکھیں نیند کو ترستی تھیں، جسم آرام کو ترستا تھا. پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب سوچنے کی بات ہے، میں تو اپنی زندگی جتنی گزری، گزشتہ سال تک کے ہر رمضان کے ہر دن کو اگر دیکھوں، کیا کوئی ایک مہینہ رمضان کا ایسا میرا ہے کہ میں اللہ کے آگے یہ کہہ کے پیش کروں کہ اس مہینے میں میری آنکھیں نیند کو ترستی رہیں اور میرا جسم آرام کو ترستا رہا؟ میں تو نہیں پیش کر سکتا. اس سال کوشش کروں گا، اس سال کوشش کر لیتا ہوں. لیکن گزشتہ زندگی میں تو مجھے ایسا ایک سال کبھی بھی نہیں مل رہا جس میں مجھے، ہاں کوئی ایک آدھ دن تو کہہ سکتا ہوں، لیکن مہینہ ایسا گزارا ہو، ایسا نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے تو کیے ہوں گے، اللہ نے توفیق جس کو جتنی دی ہے کیا ہوگا لوگوں نے، لیکن میں تو اپنی فکر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بھائی مجھے تو اس سال کو غنیمت جان لینا چاہیے. رحمت اور لعنت، دیکھیں پیر صاحب کیا کہتے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ در حقیقت یہ جو معافی کے انعامات ہیں نا، ان کا مقصد کیا ہے؟ آگے بہانے بنا دیے. جو روزے رکھے گا سب گناہ معاف، رات کو قیام کرے گا سب گناہ معاف، سب گناہ معاف، سب گناہ معاف. اچھا، لیلۃ القدر میں کھڑا ہوگا، اس کے بھی سب گناہ معاف. جیسے کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت تلی ہوئی ہے، کسی طرح بندوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، رحمت اور لعنت ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے پر لعنت بھی برسے، اسی بندے پر اللہ کی رحمت بھی آ جائے. لعنت والے تمام اعمال سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جب ہی ہم مستحق ہوں گے اور ہم پر رحمت کی برسات جب ہی ہوگی. لعنت والے اعمال کئی سارے ہیں، 2 ایسے ہیں جو قرآن نے بتا دیے، ان 2 سے تو اپنے آپ کو ہر صورت میں بچا لیں، ہر صورت میں بچا لیں. وہ کیا ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 61. تو ہمیں جھوٹ سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے. غلطی میں، مذاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے، غلطی میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ہمیں کسی وقت کوئی بات لگے کہ یہ کہنے میں جھوٹ بول کے جان چھوٹے گی، تو اپنے آپ کو اس طرح جان نہیں چھڑانی، کیونکہ ادھر تو جان چھوٹے گی، ادھر اللہ کی لعنت ہم پہ آ جائے گی. تو جب اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
لعنت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. تو ظاہر ہے جب اللہ کی لعنت آ گئی تو رحمت تو آئے گی نہیں, اور رحمت آئے گی نہیں تو رمضان کی فضیلتیں ملیں گی نہیں. جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. پھر ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے, لعنت اللہ علی الظالمین, سورہ اعراف میں آتا ہے. تو ظلم کرنے سے بھی اپنے آپ, ظلم کیا ہے؟ ظلم ناحق کچھ بھی کرنا وہ ظلم ہے. تو بس ہر ظلم سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے. احتیاط اور اہتمام. دیکھیں احتیاط ایک چیز کی کریں گے, اہتمام ایک چیز کا. احتیاط یعنی بچیں گے اس بات سے کہ اپنے آپ کو تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچائیں گے. ظاہری گناہ جو سامنے کے ہیں, باطنی گناہ جو دل میں پیدا ہوتے ہیں, ان سے سب سے اپنے آپ کو ہم بچائیں گے. اور اہتمام کس کا کریں گے؟ اس بات کا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائیں گے, زیادہ سے زیادہ لگائیں گے. کیوں کریں گے یہ؟ تاکہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمیں مل جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے کیا مراد ہے؟ بھائی ہمارے اعمال جو ہے نا ہمارے سب کے, یہ دو دفعہ پیر کو اور جمعرات کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے جو کچھ ہے نا ہم کر رہے ہیں, ان سب کی آگاہی حضور تک بھی پہنچ رہی ہے. تو ہم اچھے کام کریں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں. پورے سال کا قلب ہے, حدیث پاک میں ہے کہ رمضان پورے سال کا قلب ہے. اگر یہ درست تو پورا سال درست. اسی لیے امام ربانی مجدد الثانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے, بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی اتنی برکتیں آتی ہیں رمضان کے مہینے میں. رمضان کا استقبال لیکن کیسے کریں؟ دیکھیں ہر مسلمان, مرد یا عورت, بچہ و بوڑھا, رمضان مبارک کی آمد سے قبل خوش ہو جاتا ہے, اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہے. آئیے ہم بھی سیکھتے ہیں کہ اس کا استقبال کیسے کریں, کن کاموں سے ہماری عبادات قبول ہوں گی اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. پہلی بات, ہمیں یقین ہو ہمارے یہ صغیرہ و کبیرہ گناہ صرف ہماری آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی تباہ کن ہے. اس کا یقین آ گیا نا, پھر گناہ سے بچیں گے. ابھی تو ہمیں لگتا کیا ہے, گناہ کی نحوست آخرت میں آئے گی, وہ جب آئے گی جب دیکھ لیں گے, جب دیکھیں گے. دنیا میں ہمیں دکھتی ہی نہیں ہے اس کی نحوست, جبکہ شامت اعمال ہم روز بھگت رہے ہیں. ایسے ہمارے کام جو سیدھے ہوتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں. سیدھا گاڑی ہماری روڈ پہ کھڑی ہے اور کسی نے آ کے ٹکر مار دی, بھائی سیدھا ہی کام تھا, کیوں مار دی؟ بھائی نقصان آ گیا. کس وجہ سے آیا؟ ہماری شامت اعمال تھی, ہم سے ہی کوئی گناہ ہوا تھا, ہم سے ہی کوئی خطا ہوئی تھی. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاپوش میں مطب تھا, وہاں ایک دفعہ باہر نکل کے انہوں نے دیکھا ایک ٹھیلے کے اوپر خربوزے بک رہے تھے. خربوزے انہوں نے اس میں دیکھنا شروع کر دیا, تھوڑا سا پسند اور اچھا دیکھنے کے لیے دیکھنا شروع کیا. وہ جو خربوزے والا تھا وہ پہچانتا نہیں تھا کہ اللہ بڑے صاحب بس خربوزے دیکھتے رہو گے یا کچھ لوگے بھی. اسی وقت خربوزے چھوڑے, مطب میں واپس گئے, مصلی بچھایا اور 2 رکعت نفل پڑھی. اور نفل پڑھ کے اللہ سے کیا مانگا؟ یا اللہ جانے انجانے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ اس شخص کے دل سے میری عزت تو نے ختم کر دی. ہم نے کبھی سوچا کہ آج ہم سے بچہ جو ہے بدتمیزی سے کیوں بات کر رہا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا آج ماسی جو ہے اکھڑ کے ہمارے ہی منہ پہ آ گئی؟ کبھی سوچا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے سیدھے کام, بالکل ٹھیک کام, درزی کو دے کے آئے تھے, سمجھا کے آئے تھے, سب کچھ کو بتا کے آئے تھے, لیکن جب جوڑا بن کے آیا تو وہ خراب ہو چکا ہے. کیسے ہو گیا بھائی؟ دماغ میں ہی نہیں آتا. اب کبھی غور ہی نہیں کرتے. ہم تو کیونکہ اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں نا گناہ گار, ہم سے تو ہوتے ہی نہیں ہیں گناہ. اگر غور کریں گے سب نظر آئے گا. جتنی بھی شامت اعمال ہے یہ ہم روز بھگت رہے ہیں. تو اس لیے یہ گناہ ہمیں آخرت میں تو دیں گے نقصان, دنیا میں بھی دے رہے ہیں. ہم اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اللہ کو وہ چیز پیش کریں جو اللہ کے پاس نہیں ہے. اب یہ بات کسی جگہ پہ اکثر میں کہہ دیتا ہوں نا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی کتنا سوء ادب ہے, کتنی بڑی گستاخی ہے.
اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ ابھی دیکھیے گا پھر آپ بتائیے گا واقعی اللہ کے پاس یہ چیزیں ہیں جو میں سامنے اب پیش کرنے جا رہا ہوں. میں نے کیا پیش کیے ہیں تو اللہ والوں نے نکال کے دی، ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں. دیکھیں اللہ کو کیا چیز ایسی دے دیں جو اللہ کے پاس نہیں ہے. کون سی چیز؟ پہلی چیز دیکھیں، عاجزی. عاجزی جسے کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا، یہ بند دروازے میں پہنچ گئے بھائی، اب اس کے بعد ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ لفظ اللہ کے پاس نہیں ہے. اللہ کسی چیز کا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، بس ارادہ، اس کے بعد کچھ کرتے نہیں ہیں. صرف اللہ کا ارادہ ہوا وہ کام ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کو، دنیا کو جو کہا ہے نا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تشبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ارادے سے کام ہو جاتے ہیں، عدم سے چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، اور اللہ کو کسی کام کرنے میں کبھی رکاوٹ نہیں ہوتی، عاجزی نہیں ہوتی کہ عجز ہو جائے. بھائی اب یہ آج ممکن نہیں ہو رہا، کل سوچوں گا اس کے لیے اور کیسے ممکن ہو کہ یہ کام ہو جائے. اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، یہ چیز ہے ہی نہیں. ہمارے پاس بھری پڑی ہے. ہم سے کوئی کہے کہ جی ایک ٹانگ اٹھاؤ، ہم اٹھا لیں گے، یا دوسری اٹھاؤ، بھائی نہیں اٹھا سکتے، بھائی نہیں اٹھا سکتے. اچھا سامنے دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی دیکھ رہے ہیں. پیچھے کون کھڑا ہے؟ نہیں بتا سکتے بھائی، نہیں بتا سکتے. اچھا بھائی تم سیدھے چل سکتے ہو؟ ہاں. اچھا الٹے بھی اتنے تیز چل سکتے ہو؟ نہیں بھائی نہیں چل سکتے. عاجز ہے نا، ہر وقت عاجز ہے. بھائی کھانا کھانے کے لیے آج منہ سے مت کھانا، آج ناک سے کھانا کھانا. نہیں بھائی عاجز ہے. نہیں نہیں نہیں، ہر چیز میں تو عاجز ہے. بھائی یہ دونوں آنکھیں بند کر لو، اب بتاؤ سامنے کیا ہے؟ بھائی نہیں بتا سکتے، عاجز ہیں. ہماری تو باؤنڈریز اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں. بس یہی باؤنڈریز کا اپنے اندر میں ایک شعور بیدار کر لیں. بھائی ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تو یہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کے محتاج ہیں. بس اللہ کے سامنے عاجزی پیش کریں. یا اللہ میں تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، میں تو پلکیں بھی نہیں جھپک سکتا، میں تو سانس اندر باہر بھی نہیں کر سکتا، میں بیت الخلا جا کے اپنی حاجت بھی نہیں کر کے آ سکتا. یا اللہ یہ سب تیری دین ہے. پانی کا ایک گلاس پینا چاہوں تو نہیں پی سکتا، تیرے بغیر ممکن نہیں ہے. بھائی یہی پیش کرنا ہے، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ کے پاس نہیں ہے عاجزی. دوسری چیز انکساری. اللہ کے پاس انکساری نہیں ہے. اللہ تو آپٹیمم ہے نا، کامل نہیں ہے، اکمل ہے. اکمل، کامل کہتے ہیں اس کو جو پہلے کم تھا بعد میں پورا ہو گیا، یہ ہے کامل. اکمل کسے کہتے ہیں؟ جو روز اول سے پورا ہے اور ہمیشہ پورا ہی رہے گا. آپٹیمم، اپنی انتہاؤں پہ. ہمیشہ اللہ اپنی انتہاؤں پہ رہتے ہیں. اللہ کے یہاں نیچے کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے. اور ہم تو انکساری، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، منکسر المزاج. ہمیں تو تھوڑا سا بھی میسر آ جائے، کھانا بھی تھوڑا سا مل جائے کافی ہے، پینا بھی مل جائے کافی ہے، رہنے کو مل جائے کافی ہے، کپڑے مل جائیں کافی ہے. بس ہم اس کے اوپر جب انکساری پہ آ جائیں، ہماری نچلی سطح کوئی ہے، اللہ کے پاس وہ ہے ہی نہیں. نیچے کی کوئی سطح نہیں ہے، اللہ کے پاس سب اعلیٰ سے اعلیٰ سطحیں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ. تو ہم اپنی نچلی سطح دکھائیں، اپنی انکساری دکھائیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. کبر، تکبر اللہ کی چادر ہے. اللہ کو زیب دیتا ہے کہ اللہ تکبر کرے. کیوں کریں؟ اللہ کے پاس وہ سب کمالات ہیں. بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. عاجز ہم ہیں، انکساری ہم میں ہے، تو ہم تکبر کیسے کریں؟ اللہ کہتے ہیں کبر میری چادر ہے، جو کھینچے گا وہ خود سوچے کہ کیا حال ہوگا اس کا. جو کبر اللہ کی چادر کو کھینچے گا، اللہ کی چادر کو کوئی کھینچے تو کتنی بڑی بے ادبی ہے. تو اس لیے کبر والا، کبر کا ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر. انکساری پیش کریں. اور تیسری چیز تو بس کمال ہی ہے، وہ تو بالکل ہی اللہ کے پاس نہیں. توبہ. اللہ کا کوئی کام کبھی غلطی نہیں ہوتا، اللہ سے کوئی غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے. اللہ کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی تو غلطی تو بہت دور کی بات ہے. جب اللہ کے پاس کوئی غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے تو اللہ توبہ بھی نہیں کرتے.
اللہ کیوں توبہ کریں گے اور کس سے کریں گے اور کس کا ڈر اور خوف ہے؟ اللہ کو تو ہے ہی نہیں. تو یہ توبہ تو ہمیں کرنی ہے. غلطیوں کے پتلے تو ہم ہیں. ساری جتنی بھی جو غلطیاں ہیں وہ ہم میں ہیں. ہماری غلطیاں ہمیں یاد رہیں اور اللہ کے آگے پیش ہونا ہے تو اللہ سے اس کی معافی تلافی پیش ہونے سے پہلے کر لیں. یہی ضرورت ہے, یہی چاہیے. تو توبہ بھی ہم پیش کریں. یہ تینوں چیزیں بس پیش کر دیں اس رمضان میں. تو ان تینوں چیزوں میں لگ جائیں ہم. ہمیشہ اچھائی اور بھلائی تلاش کرنی چاہیے. یہ ایک دو دفعہ پہلے ہی بتا چکا ہوں, جلدی سے بتا دوں. امام اعظم اور ان کے شاگرد ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے. انہوں نے شاگردوں نے امام صاحب کو چھیڑا. انہوں نے کہا جی یہ کچرے کے اندر ایک مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے, اس میں بھی کوئی اچھائی ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمیشہ اچھائی ڈھونڈو بھلائی ڈھونڈو, اس میں کیا اچھائی ہے؟ امام صاحب نے تھوڑی دیر غور کیا, کہنے لگے اس کے دانت کتنے چمک رہے ہیں. اب وہ آگ لگنے سے اور سڑ جانے سے دانتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا, ویسے ہی سفید چمک رہے تھے. تو وہ انہوں نے دکھا دیا. ایسے ہی کسی نے پوچھا کہ بھائی شیطان میں کیا اچھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی شیطان میں کوئی اچھائی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا کوئی, ظاہر ہے وہ تو راندہ درگاہ ہے. اللہ کیا مردود ہے؟ جس کو اللہ نے مردود کر دیا ہو اس میں کیا اچھائی ہے؟ بھائی ایک اچھائی ہے, اللہ والے ہیں نا, ڈھونڈ لیتے. کہہ رہے جی ایک اچھائی یہ ہے اس میں کہ وہ اپنے کام میں بڑا مستقل مزاج ہے. جتنی بھی اس نے کوتاہیاں گستاخیاں کی ہیں اللہ سے مہلت بھی قیامت تک کی مانگی ہے, لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے اور لوگوں کو بھٹکانے کے لیے مانگی ہے. تو وہ اپنے کام میں جو اس دن سے لگا ہے نا قیامت تک لگا رہے گا, پلٹے گا نہیں, بدلے گا نہیں. تو ہمیں بھی کنسسٹینسی جسے کہتے ہیں نا, مستقل مزاجی, وہ شیطانی سے سیکھ لینی چاہیے. استقبال رمضان. اس مہینے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کا معاف ہونے, آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا. اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا, اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں, بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے, ایک گھونٹ پانی پلا دے, ایک گھونٹ لسی کا پلا دے, اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں. اب میں ایک بات عرض کر دوں, ناراض مت ہوئیے گا. کیا کریں, میں تو جو باتیں عرض کرتا ہوں نا, سنت کو پہلے پڑھتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہلے پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب ہمارے معاشرے میں چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ وہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں. لیکن جو بھی آپ میں سے چاہے سنت کی کوئی بھی کتاب اٹھائے اور اٹھا کے اس سے ملا کے دیکھ لیں, انشاءاللہ وہی بات ملے گی جو ہم بیان کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو روزہ افطار کرانا ہے یہ غریب غربا مساکین فقراء ان لوگوں کو کرانے کا ثواب اور اجر ہے. یہ جو ہم آپس میں ابھی افطار پارٹیوں کے نام پہ ہم نے چیزیں چلا دی نا, ان سب کا کوئی ثبوت کہیں سے کوئی لا دے. اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے, انہوں نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار پارٹی کی؟ بس مجھے تو اس کا جواب دے دیں. حضرت عمر نے, حضرت ابو بکر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار پہ کتنی دفعہ بلایا؟ اگر کسی کے پاس اس کا کوئی بھی ثبوت مل جائے ہمیں لا کر کے دے دے, انشاءاللہ ہم بالکل خاموش ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ رسم و رواج جو ہمارے خود ساختہ پیدا کرنا ہے, ان سے جان چھڑائیں. ان افطار پارٹیوں میں جانے سے, ان مجالس میں جانے سے ہمارا جو مشن ہے نا اس سے ہم رک جاتے ہیں, ہم اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ افطار پارٹیاں, یہ ختم قرآن کی تقریبیں, یہ سب کب ہے؟ اگر کہیں سے سنت سے ثابت ہو تو بالکل ہمیں بھی بتائیں. ہمارے تو اب تک کے مطالعے میں ان میں سے کوئی چیز نہیں آئی. افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, روزہ کشائی ہو رہی ہے, یہ سب کی سب قرآن حدیث سے اس کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے, اور ہم اس کو دین سمجھ کے کیے جا رہے ہیں. بھائی جو لوگ اپنے گھروں میں بھر پیٹ افطاریاں کر رہے ہیں انہیں بلا کر کے پھر ہم افطاری کرا رہے ہیں, تو ہم اس میں ہمیں ثواب مل رہا ہے یا یہ نمود و نمائش ہو رہی ہے, یہ ایک دوسرے سے دوڑ لگ رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہم کہاں چلے گئے؟ ہم اللہ کو بھول گئے. اللہ کے علاوہ سب کو یاد رکھا ہوا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ سب کو خوش کرنے میں لگے ہوئے, اپنی ترتیب بدلنے پہ تیار ہی نہیں ہے.
تھوڑی سی ترتیب بدلیں، 1 سال کر کے تو دیکھیں، 1 سال کر کے دیکھ لیں، اتنے سال اپنی مرضی کی، 1 سال ذرا ہماری بھی بات سن لیں۔ ہماری کیا ہے، ہماری تو اللہ رسول والی باتیں ہیں، اللہ رسول کے طریقے پہ چل کے دیکھ لیں۔ روزہ اور تزکیہ نفس، روزہ جو ہے نا یہ دراصل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے روزے دار بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہمیں جو نیکی کے گناہ ہیں نا وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ شیطان نے کہا میں نے لوگوں کو بدعتوں میں ڈال دیا۔ کسی نے پوچھا بدعت کیا ہے، انہوں نے کہا وہ نیک اعمال جو انہیں تو نیک لگ رہے ہیں لیکن اس کا قرآن حدیث سے دور دور بھی تعلق نہیں ہے، وہ نیک اعمال انہیں دکھ رہے ہیں، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، چھوڑتے بھی نہیں ہیں، کیے بھی چلے جا رہے ہیں اور وہ قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ اس چکر میں پھنسے کے پھنسے رہ جاتے ہیں۔ خدا را ہم پہلے دیکھ لیں، پرکھ لیں نا، میری بات بھی چھوڑیں، پرکھیں۔ اگر کسی کو قرآن حدیث سے ثبوت ملے بالکل کریں، اگر قرآن حدیث سے ثبوت نہ ملے تو ان کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ روزہ ڈھال کا ایک مفہوم وہ ہے کہ برائیوں سے بچاتا ہے، دوسرا یہ کہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ رمضان مبارک کی برکات و خصوصیات دیکھیں، یہ ایک حدیث ہے طویل، اس میں 5 چیزیں بیان کی گئیں، وہی بیان کر دیتے ہیں۔ ان کے منہ کی جو بو ہے نا اصل میں یہ معدے سے آتی ہے، یہ وہ نہیں ہے برش اور مسواک نہ کرنے سے جو بو ہے، بلکہ یہ معدے سے آتی ہے، خالی معدے سے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو اتنی پسند آتی ہے۔ ان کے لیے فرشتے تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ جنت سے فرماتے ہیں ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں نا، کیا واقعی ہم مشقتوں میں ہیں یا ہم تو آرام کی ایک پلیجر لائف گزار رہے ہیں؟ ارے بھائی اختیاری مجاہدہ کریں، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں، اس جسم کو دکھائیں، ان آنکھوں کو تڑپا دیں، ان کو آنسوؤں سے تر کر دیں۔ یہ ہے ہمارا اصل مشن۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان مبارک میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن میں رمضان میں وہ پہنچ جاتے تھے۔ رمضان مبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ اینڈ آف جسے کہنا منتھ یا آپ کو ریوارڈ ہے، دنیا میں ہی دیا جاتا ہے کہ معافی دے دی جاتی ہے۔ روزہ نہ رکھنے کا ناقابل تلافی خسارہ، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک روزہ کوئی چھوڑ دے اور اس کے بعد اس کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کر دے، ہو ہی نہیں سکتا، اس کے تلافی ہو ہی نہیں سکتی بغیر کسی عذر کے، کوئی بیماری کے، یا اس کے بغیر کوئی روزہ چھوڑ دے خاص ساری عمر روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ ترمذی کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے ثابت ہے، کتنی سخت بات ہے۔ رمضان مبارک میں 4 کاموں کی کثرت کرنی چاہیے۔ 2 ہمارے فائدے کی ہیں، 2 ایسی ہیں جن سے ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ 2 جو پہلی ہیں وہ کیا ہے؟ جس سے رب راضی ہو جائے، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ کلمے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، استغفار سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ضرور طلب کرنی چاہیے، ایک جنت جو ہمیں چاہیے ہی چاہیے، اور جہنم سے خلاصی جو ہمیں چاہیے ہی چاہیے۔ ان 4 باتوں کا خصوصیت سے اہتمام کریں گے رمضان میں انشاءاللہ۔ رمضان اور قرآن، دیکھیں رمضان اور قرآن میں آپس میں بڑی نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی نسبت تو یہی ہے جو آیت پہلے پڑھ کے بتائی تھی کہ رمضان کے مہینے میں ہی یہ قرآن اترا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں رمضان کے مہینے میں کیا، وہ لیلۃ القدر میں ہی اترا ہے۔ پھر اگلی کیا بات ہے، جب تک اللہ کے حضور تلاوت قرآن کی جاتی ہے اللہ کی رحمت سکینہ بن کر نازل ہوتی رہتی ہے۔ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہوں نا، جب بھی پڑھ رہا ہوں، جہاں بھی پڑھ رہا ہوں، جب تک قرآن پڑھتا رہے گا آسمان سے سکینہ، ایک رحمت ہے، ایک نور ہے، وہ اس پہ برستا رہتا ہے۔ ہم کبھی فیل کرتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارے پہ سکینہ آ رہی، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ سوچیں گے تو تلاوت میں مزہ آئے گا نا، یا ہم سوچنا شروع کریں تو وہ سکینہ بن کے آتی رہتی ہے۔ اسی طرح روزے دار کے اوپر بھی اللہ کی رحمت بارش کی طرح سے برستی رہتی ہے، یعنی دونوں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ مماثلت ہو گئی نا دونوں میں۔ اب اگلی 2 باتیں دیکھ لیں۔ روزے قیامت اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی
اور روزے دونوں کو شفاعت کا حق دیں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے کثرت سے پڑھا، اسے جنت میں داخل کر دے۔ روزہ کہے گا یا اللہ اسے دن بھر میں نے حلال چیزوں سے جسے آپ نے روکا تھا ان سے روکے رکھا، اسے جنت میں داخل کر دے۔ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر آخری بات، قرآن اللہ کا کلام ہے، گویا اس کی ذات کا حصہ ہے۔ اسی طرح روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ روزے کے بدلے اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، روزے کے بدلے اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ تلاوت قرآن کی کثرت دیکھیں، پہلے والے لوگ کتنی کر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، یہ سال بھر کا معمول تھا ان کا۔ صاحب قرآن جو کہتے ہیں نا حضرت عثمان کو، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ایک قرآن روز پڑھتے تھے، روز۔ رمضان کی ترتیب تو پتہ نہیں کیا ہوگی، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے، 61 قرآن، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک پورے رمضان میں۔ امام شافعی 70 قرآن پڑھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ہر روز ایک منزل، ہفتے بھر میں قرآن ان کا ختم ہو جاتا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ فضائل اعمال تبلیغی نصاب لکھی ہے، ان کا کیا معمول تھا؟ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، ظہر سے پہلے پہلے یہ قرآن ختم۔ حضرت ہی فرماتے ہیں مولانا زکریا صاحب، ہمارے گھر کی عورتیں ماہ رمضان میں گھریلو مشاغل کے ساتھ 15 سے 20 سپارے روز تلاوت کر لیتی تھی۔ بھائی ہم بھی کرنے والے، لیکن یہ تجوید کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو غلط سلط پڑھے جا رہے ہیں، بس زیادہ زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں تھا، ان لوگوں کے یہ سب تجوید کے ساتھ کرنے والے لوگ تھے۔ تو ہم بھی پہلے تجوید سے پڑھیں، بھلے ہم آدھا سپارہ پڑھیں، بھلے ہم ایک سپارہ پڑھیں۔ اگر ہم عام دنوں میں غیر رمضان میں آدھا سپارہ پڑھتے تھے تو رمضان میں 1 سپارہ یا 2 سپارے کی ترتیب بنا لیں۔ رمضان میں بس تھوڑی سی ترتیب بڑھا دیں، وقت بڑھا دیں، رفتار نہ بڑھائیں، وقت بڑھا دیں۔ خواتین اور رمضان، دیکھیں یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی، ابھی دوبارہ دکھا دیتے ہیں۔ دیندار خواتین کی جو شکایت ہے نا، ان کو دینی جذبہ غلبہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنا وقت لگائیں، تو عصر تا مغرب ہمیں عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کیوں؟ افطار کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین اللہ والوں نے بتایا، اچھی طرح سمجھ لیں، حقیقت میں ان کو 3 گنا عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، حالانکہ کر نہیں رہی ہیں لیکن 3 گنا ثواب مل رہا ہے۔ کیسے؟ پہلا، روزے کی حالت میں افطاری تیار کرنے کی مشقت کا اجر مل رہا ہے۔ افطاری تیار کر رہی ہے نا روزے کی حالت میں، تو بھائی افطار کرائیں گی سب کو افطار کرانے کا ثواب انہیں نہیں ملے گا، انہیں ملے گا۔ دوسرا، روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کا اجر۔ اچھا، پہلے تو یہ مشقت کا اجر ہے، دوسرا یہ افطار کرانے کا اجر ہے، 2 ثواب ہو گئے۔ تیسرا، مصروفیت کی وجہ سے جو عبادات نہ کر سکیں اس کا ایک غم، ایک افسوس، ایک قلق ہے، تو یہ تمنا کرنا کہ ہم فارغ ہوتے تو مزید عبادات کرتے، خود ہی باعث اجر ہے۔ اور ایک آخری گر کی بات ایک اللہ والے نے بتا دی، انہوں نے کہا بھائی کام تو وہ کرو جو دیکھنے میں عبادت نہ لگ رہے ہوں۔ زبان تو تمہارے پاس ہے، اپنی زبان سے استغفار پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، تب نور علی نور ہو جائے گا۔ بھائی یہ سب کچھ کرتے رہو، باتیں نہ کرو، بس آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہیں، بس جو بھی چولہا ہانڈی کر رہے ہیں وہ کرتے کرتے ذکر اذکار سے زبان کو معطر رکھیں، ان کھانے کی چیزوں میں بھی برکت آ جائے گی۔ روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا۔ اچھا، اسلاف تو ہمارے 3 کھجور کھا کر پورا دن گزار لیتے تھے، بعض کا اسلاف 1 کھجور پہ، اور بعض صرف گڈلی چوس کے بھی دن گزار دیتے تھے۔ دنیا کے 3 طاقتور ترین جانوروں کی حالات: شیر بہت طاقتور، جنگل کا بادشاہ، مگرمچھ دریا سمندر کا، نیلی ویل مچھلی تو سمندر کی کمال ہی ہے۔ تو ان تینوں کے اندر اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں گے۔ تو شیر جو ہے نا ہفتے میں 1 ہی دن کھانا کھاتا ہے، 1 دن کھاتا ہے، تو بھائی کتنا کھا لیا، 1 دن کھا کے پورا ہفتہ گزار دیتا ہے۔ مگرمچھ 1200 کلو 1500 کلو اتنا وزن ہوتا ہے ان کا، اتنا وزن ہوتا ہے۔ 1500 کلو وزن کے مگرمچھ کو 1 دن میں کھانے کے لیے 700 گرام، 1 کلو بھی نہیں، 700 گرام بس کھاتا ہے بس۔ اور نیلی ویل مچھلی، یہ تو بھائی بالکل ایسی ہے جو عقل میں ہی سمجھ میں نہ آئے۔ نیلی ویل مچھلی جو روزانہ بڑھتی ہے نا، روزانہ بڑھتی ہے 100 کلو، اس کا وزن روز بڑھتا ہے 100 کلو اس کا وزن روز بڑھتا ہے، اور 15,000 کلو تک اس کا وزن چلا جاتا ہے۔
سوچنے کی بات ہے، 15,000 کلو تک اس کا وزن چلا جاتا ہے. تو یہ کتنا کھاتی ہوگی بھائی؟ 100 کلو روز بڑھ رہا ہے وزن، تو کتنا کھائے گی جی؟ کیا کھاتی ہے؟ اس کے منہ میں ایک جھلی سی لگی ہوئی ہے، سمندر کا پانی اس سے گزرتا ہے، بالکل آنکھ سے نظر نہ آنے والے بیکٹیریا وہ اس جھلی میں پھنستے ہیں، وہی اس کی غذا ہے. اتنی سی غذا سے اتنی بڑی بن رہی ہے، تو کیا کھانے سے بڑھ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو رہا، ایسا تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے ان چیزوں سے کمی نہیں ہوتی. یہ ایک اللہ کا پروسیس ہے. ایک رمضان میں روزے رکھے نا، اپنے آپ میں زیادہ صحت مندی محسوس کرتے، خون کی پیوریفیکیشنز وغیرہ ہو جاتی ہے. کبھی بات کریں گے سائنسی لحاظ سے، دل نہیں چاہتا اصل میں. سائنسی لحاظ سے سمجھے تو کیا سمجھے، اللہ رسول سے سمجھے تو سمجھے نا. سائنسی لحاظ سے بھی ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں الحمدللہ. اللہ کی بخشش کے انداز الگ الگ ہیں. جلدی جلدی سے دیکھ لیں، ٹائم بس نکل ہی جاتا ہے، کیا کریں. بخشش کے بہانے 12 ہم نے جمع کیے ہیں، جلدی سے دیکھ لینا. سر کی شیاطین کو قید کر دیا. بھائی شیاطین ہی قید کر دیے تو ہمیں بخشنا چاہ رہے اسی لیے قید کیے نا، تاکہ ہم بہکاوے میں نہ آئیں. تمام مخلوق روزے دار کے لیے دعا گو ہو گئی. اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں، شیطان کو قید کر دیا، چیونٹیاں، پرندے، مچھلیاں سب کو دعا میں لگا دیا. سبھی دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ ہم. پھر اعمال کی قیمت بڑھا دی. اعمال کی قیمت بڑھا دی کیسے؟ وہ بھی حدیث کا حوالہ دیکھ لیں. جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا. جو اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے. تو 70 گنا اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، 70 گنا بڑھ جاتے ہیں. بوقت افطار دعا کی قبولیت ہوتی ہے. یہ حدیثوں سے ثابت، ابھی دکھا بھی دیں گے. یعنی یوں کہہ لیں کہ 30 بلینک چیک جو ہے نا، وہ ہمیں دے دیے گئے. اور کس اکاؤنٹ کے دیے گئے؟ جس اکاؤنٹ لمٹ لیس ہے، وہ کوئی لمٹ نہیں ہے، انفائنائٹ اکاؤنٹ ہے. اس کا ایسٹس کتنے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. ظاہر ہے اللہ سے لے رہے ہیں. تو یہ 30 چیک ہیں ہمارے پاس. ہر روز اس چیک کو ہمیں کیش کر لینا چاہیے. افطاری کے وقت میں جو دعا ہم کریں گے نا، جو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں گے. دنیا کا، دین کا، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، برکتیں، جو کچھ سمجھ میں آئے. بس 30 دنوں کو بس اپنا یوں کہہ لیں کہ ایسا بنا لیں جسے کہتے ہیں نا منگتا ہے. یہ منگتا، ہم منگتے بن جائیں، مانگنے والے بن جائیں. بس اللہ کو بھی پیار آ جائے، بھائی بہت مانگا اس نے، بہت مانگا، اب دے ہی دیتا ہوں. تو یہ اللہ قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے. حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. روزے دار کی دعا افطار کے لیے، عدل و انصاف کرنے والے حکمران کی، اور مظلوم کی دعا. یہ براہ راست عرش پہ جاتی ہیں، یہ دعائیں عرش پہ جاتی ہیں بغیر کسی فرشتے کے حوالے کے. ہر رات 10 لاکھ جہنمی بری کیے جاتے ہیں. شروع میں بھی بتایا تھا، 2 حدیثیں اس کے حوالے سے اور بھی دیکھ لیں. یہ ہے ترمذی کی حدیث ہے، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اور دوسری حدیث ہے افطاری کے وقت اللہ رب العزت کے ہر افطار کے وقت لوگوں کی ایک تعداد جہنم سے آزاد کی جاتی ہے. ایسا رمضان مبارک کی ہر رات میں کیا جاتا ہے، ہر رات میں کیا جاتا ہے. آخری رات جو ہوتی ہے نا، آخری جیسے 29ویں رات آئے گی اگر 29 روزے ہیں، اور 30ویں رات آئے گی اگر 30 روزے ہیں. آخری رات میں مہینے بھر کے برابر خلاصی ہوتی ہے. یعنی اگر ہر رات میں 10 لاکھ تھے تو 29ویں میں ان سب کو جمع کر دیں، 10 10 10 10 10 10 29ویں، اور اگر 30 ہے تو 30ویں میں یہ سارے جمع کر کے اتنے ہی مزید اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو خلاصی عطا کرتے ہیں. پھر لیلۃ القدر، اس کے اوپر انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. لیلۃ الجائزہ، چاند رات، اس کی بھی بات ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ. عید کا دن عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، یہ بھی حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. روزے قیامت روزے شفا ہے، یعنی یہ شفیع ہوگا، روزہ شفیع ہوگا ہمارے لیے. یہ بات پیچھے گزر چکی. 3 چیزوں پر تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، روزہ، تراویح اور شب قدر. ان 3 کا اہتمام کیا، سبھی گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تمام عبادات کا اجر ہے. روزے کا بدلہ اللہ خود دیں گے، یا یوں کہہ دیا جائے روزے کا بدلہ اللہ خود ہے. اللہ ہی مل جاتے ہیں آدمی کو روزہ رکھنے سے. لو، سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز ہمیں مل گئی روزہ رکھ کے. نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں ہر رمضان میں. تو میں یہ دونوں بیان کر دوں تھوڑی سی آپ کے سامنے، اللہ کرے کہ وہ ہمارے دلوں پہ اثر کر جائے. یہ دونوں باتیں، ایک مردوں سے متعلق ہے، مرد اور دونوں سے، اور ایک صرف عورتوں سے متعلق ہے. جو پہلی مرد عورت دونوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے
دیکھیں رکعات کے لیے بحث چلتی ہے، 20 رکعتیں پڑھیں یا 8، 20 پڑھیں یا 8، تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی 20 پڑھو، 8 پڑھو یا ایک بھی نہ پڑھو۔ 20 پڑھو، 8 پہ کیوں رک رہے ہو؟ 8 پڑھو یا بالکل بھی نہ پڑھو۔ بالکل نہ پڑھنے کا نقصان سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے۔ تو میرے جو بھی بھائی بہن ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم اس کی بحث ہی نہیں کریں کہ 20 پڑھیں یا 8۔ بھائی 20 پڑھنے والے کو 20 کا ثواب ملے گا یا 8 کا؟ اسی طرح جو 8 پڑھے گا اس کو 8 کا ملے گا یا 20 کا؟ بھائی 20 پڑھیں گے 20 کا ثواب ملے گا، 8 پڑھیں گے 8 کا ملے گا۔ جس کو جتنے دل کرے اتنی پڑھ لے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن 20 پڑھنے والے کے برابر 8 والا کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رکعتیں بھی زیادہ ہو گئیں، سجود بھی زیادہ ہو گئے، رکوع بھی زیادہ ہو گئے، قرآن کے الفاظ کتنے زیادہ ہو گئے۔ 20 رکعتوں میں جو قرآن سنا 8 میں سن سکتے ہیں؟ کبھی سن ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے یہ بحث چھوڑ کے جو 20 پڑھے گا اس کو فائدہ زیادہ ہے۔ ہم اگر زیادہ فائدہ چاہتے ہیں ہم 20 پڑھا کریں۔ دوسری بات بہت ہی اہم ہے، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ درخواست کے انداز میں پیش کر رہا ہوں خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے تراویح پڑھنے کی افضل جگہ کیا ہے؟ بس حدیثوں سے جو ثابت ہے نا، حدیثوں سے جو ثابت ہے، ہمارا دل، ہمارا مزاج، ہماری چاہت کیسی بھی ہو، کتنا بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہو، لیکن اگر وہ حدیث کے خلاف جائے گی تو اللہ کے یہاں ہمیں اچھے درجے نہیں دلائے گی، اللہ کے یہاں ہم پسندیدہ نہیں بن سکیں گے، اللہ کے یہاں ہماری قدر نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں تو وہی پسند ہے جو حضور نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے افضل جگہ گھر ہے، اور گھر میں بھی گھر کا اندرونی کمرہ، اندرونی کمرے میں بھی اندرونی کوٹری، جتنا اندر سے اندر کی جگہ میں پڑھے گی عورت اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح پورا قرآن سنیں یا علم ترا کیف سے، جسے کہتے ہیں کہ جی سورہ تراویح، ان سے آخری 10 صورتوں سے 20 رکعتیں پڑھ لے، کیا افضل ہے؟ جی 20 رکعتیں سورہ تراویح سے پڑھ لینا بے افضل ہے، عورتوں کا یہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں اپنا کوئی محرم بیٹا ہے، اپنا کوئی محرم شوہر ہے، کوئی بھی ہے اپنا محرم ہے، وہ تراویح گھر میں پڑھ کے ہمیں سنا رہا ہو، وہ پڑھ رہا ہو، ہم اس کے پیچھے جماعت میں پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل کریں۔ لیکن اگر ہم تراویح پڑھنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم بہت خسارے میں، بہت نقصان میں ہیں۔ اب ہمارے دل کو کتنا بھی اچھا لگے، اللہ رسول کو نہیں اچھا لگے گا، اللہ رسول کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی ترتیب کو تھوڑا سا خیال کریں، ہم اس ترتیب پہ ہی لے آئیں جو ہمارے مزاج کی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشنودی کی ہو۔ شب قدر کے بارے میں تھوڑی سی بات جلدی سے بس بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے 5 سے 10 منٹ میں ختم کر دیں۔ اچھا ایک ذرا سا پانی پی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ دیکھیں یہ شب قدر کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، آخری اشرا اور شب قدر کی تلاش۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا اس لیے تاکہ اس میں شب قدر کو تلاش کر سکیں۔ ان آخری 10 دنوں میں ہی ہے، اور زیادہ قول یہ کہ طاق راتوں میں ہے۔ اچھا یہ جو اعتکاف ہے نا، یہ اعتکاف خواتین بھی گھر میں زندگی میں کبھی ایک دفعہ تو کر کے دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، آسان ہے۔ ایک چھوٹی سی چادر تان لی، بس ایک مصلی بچھا لیا، وہیں پہ بستر ہے، بستر کے ساتھ ہی مصلی ہے، اور بس ایک چھوٹی سی چادر ہلکی سی پردہ سا کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ جو بھی کام ہے گھر کے، جو بھی کام ہے ان کاموں کے لیے اٹھ سکتے ہیں، اٹھے اور جیسے ہی ان کاموں سے فارغ ہوئے پھر آ کے اس جگہ بیٹھ گئے۔ سونا ہے تو اسی جگہ سو گئے، بس آسان ہے۔ عورتوں کا اعتکاف بہت ہی آسان ہے، 10 دن کے لیے ہر ایک کر کے تو دیکھے۔ ارے ملتا کیا ہے؟ اگر ان 10 دنوں کے بیٹھنے سے اللہ رب العزت کے تعلق کا ذرہ بھی مل گیا، اللہ کے تعلق کا ذرہ بھی مل گیا، یقین جانے پوری زندگی کی عبادات سے افضل ہے، پوری زندگی کی عبادات سے افضل ہے۔ اللہ مل جائے، اللہ ہمارے تعلق میں آ جائے، کتنی بڑی بات ہے۔
ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. دنیا کا کوئی کام منع نہیں ہے، چولہا ہانڈی صفائی ستھرائی کسی چیز سے منع نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ جی باقی گھر کے کام کون کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، ہم ہی کریں گے، ہم ہی کریں گے. لیکن کام سے فارغ ہوتے ہی اپنی اعتکاف کی جگہ میں آ جائیں گے. بس یہ ذرا سا ایک ترتیب بنا لے. اور اگر کوئی متبادل ان کے لیے کر دے، کوئی کہہ دے اچھا بھائی یہ کیا ہے، یہ تو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، اچھا جی اعتکاف میں بیٹھی ہیں اللہ کی تلاش میں، ہاں اللہ کی تلاش میں ہیں، اللہ کو ڈھونڈ رہی ہیں، اللہ سے ملنا چاہتی ہیں، اللہ کا تعلق چاہتی ہیں. او ہو بھائی بڑے اونچے کام میں ہیں، بھائی بڑے اونچے کام میں ہیں. بھائی ہم تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو، ان کے بھی کام ہم ہی کر دیں گے. ان کو جو کچھ بھی ملا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل ہی جائے گا. لوگ دوسرے سب تیار ہو جائیں گے، خود تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے. تو یہ والی صورت بن گئی تو بہت ہی اچھی. اب دو آیتیں جو ہیں دیکھیں سورہ قدر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک بے شک ہم نے نازل کیا اس کو شب قدر میں، قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. دوسری آیت کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو یہ قدر کی جو رات ہے یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے. ان دونوں کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. شب قدر، شب قدر قدر کرنے کی رات ہے کیوں، پہلے یہ سمجھیں گے. بھئی شب قدر قدر کرنے کی رات اس لیے ہے کہ اس رات میں 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس لیے اس کی قدر کریں گے. نہیں، 1000 مہینوں سے افضل بھی کیوں ہوئی یہ ہے سوال. 1000 مہینوں سے افضل اس لیے یہ قدر کرنے کی رات ہے، نہیں، 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہوئی یہ ہے سوال. تو اصل بات کیا ہے، اس کو قدر کی رات بنایا کس چیز نے؟ قرآن نے. قرآن نے بنا دیا اس کو قدر کی رات. کیسے بنا دیا؟ بھائی یہ وہ رات تھی جس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن ایک ہی رات میں آیا ہے. اللہ کی ذات کا حصہ، اللہ کی ذات کا حصہ، یوں کہا جائے کہ اللہ کا اپنا حصہ ایک خود بخود اللہ سے نکل کے مخلوق کے پاس آ گیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہمارے خالق کا کوئی حصہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ آیا اس رات میں. جس رات میں یہ نکل کے آیا وہ رات معمولی رات ہوگی، وہ رات بن گئی پھر قدر کی رات. اس لیے کہ قرآن جس جس سے ملتا ہے اسے قدر کا بنا دیتا ہے. خود ہے نا قدر کی چیز، وہ کہتے ہیں نا پارس پتھر ہے، جس چیز کو چھوتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہے. تو یہ قرآن اس سے بھی بڑے کوئی اور معجزہ اور کوئی اور بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہ جس کو چھوتا گیا، دیکھیں اس رات میں آیا، اس کو شب قدر بنا دیا، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. اس قرآن کو لے کے جو فرشتے آئے فرشتوں کے سردار ہو گئے. جس نبی پہ آیا وہ نبیوں کے سردار ہو گئے. جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہو گیا. جس امت پر آیا وہ امت تمام امتوں کی سردار ہو گئی. میدان محشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ جو حفظ قرآن کیے ہوئے لوگ ہوں گے ان کی گردنیں اونچی ہوں گی. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ لمبی گردنوں والے کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں. ان کے جسم کو قبر کی مٹی چھو نہیں سکتی. ان کے جسم حافظ قرآن کے جسم ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے، ویسے ہی رہتے ہیں. اس کو جسم کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی. اب یہ اتنی ساری فضیلتیں حاصل ہوئیں. تو قدر کرنے کی رات اس لیے ہے کہ اس میں نزول ہوا قرآن کا. 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ چند صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ پرانے وقتوں کے لوگ گرجا میں اور اپنے کلیساؤں میں اور عبادت گاہوں میں جاتے تھے، 80 سال کے بعد نکلا کرتے تھے عبادت کر کے. ہماری تو عمر بھی 60-70 سال ہے، ہم 80 سال کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی بات کو سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہ ایک رات ایسی دے دی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں، افضل. لیکن اگر برابر بھی گنے تو یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. 80 سال سے زیادہ ہی ہے. 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، اور اس سے بھی افضل ہے، اس کے برابر نہیں، افضل ہے. اور یہ ایک رات ہر سال ہمیں ملتی ہے. اگر کسی کو 50 مل گئی یہ راتیں، سوچیں اس کو کتنے ہزاروں سال کا
مل گیا نا ثواب، ہزاروں سال سے افضل ہو گئی اس کی عبادت، تو اس لیے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کے تعین کے لیے کیا ہے جی، اس کو آخری عشرے کی تاخیر راتوں میں تلاش کرو، یہ سبھی کو معلوم ہے، اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اغلب گمان 27 کا ہوتا ہے، لیکن ہم 5 راتیں جاگ لیں، کون سا مشکل ہے؟ بلکہ اعتکاف کریں تو 10 کی 10 جاگ لیں، عام لوگ بھی 10 کی 10 راتیں جاگ لیں۔ کراچی والوں کے لیے تو خیر 10 راتیں کیا ہیں، 100 راتیں بھی جاگنا آسان ہے، کراچی والوں کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ شب قدر اگر مل جائے نا تو اس میں یہ دعا، ام المومنین نے کہا جو دعائیں مانگنی ہے مانگو، جو مانگنی ہے مانگو، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی وہ تو ضروری مانگ لو نا، تو وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بس یہی چاہیے ہمیں، معافی ہی تو چاہیے۔ علمی نکات چند ہیں، جلدی سے آپ کے سامنے کہا تو ہے، بس بہت پورا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نماز ایک عبادت ایسی ہے جو سورج کے جوڑ دی گئی ہے، باقی تمام عبادات چاند سے جوڑی گئی ہیں۔ کیوں چاند سے جوڑی گئی ہیں؟ چاند سے اس لیے جوڑی گئی ہیں کہ اگر یہ چاند سے جڑی نہ ہوتی، یہ بھی سورج سے جڑتی نا، تو پھر اگر رمضان جون کے مہینے میں آتا تو ساری زندگی جون میں ہی رہتا، اگر حج کبھی فرض کریں کہ دسمبر کے مہینے میں آتا تو ساری زندگی دسمبر میں رہتا۔ سورج سے نہیں جوڑی گئی، چاند سے جوڑی گئی، تاکہ یہ موسموں کے تغیر سے لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوتی رہیں، رد و بدل ہوتا رہے۔ اچھا جی، باب ریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، ایکسکلوسیو ہے، وہ خاص ہے روزے داروں کے لیے، یہ بھی آگے اور تفصیل سے بھی بتا دیں گے۔ اور جو اس دروازے سے گزر جائے گا نا، اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ مشروب پیے گا تو لذت کے لیے، پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا، اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی پھر جب ایک دفعہ وہ اس دروازے سے پانی پی کے چلا جائے گا۔ باب ریان کی ہم مثال کو سمجھ لیں علمی نکات میں۔ ایئرپورٹ ہوتا ہے نا، ایئرپورٹ پہ جائیے، وہاں رش لگا ہوا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، امیگریشن ہو رہی ہے، جی لائن میں لگ جائیے، سب لگے ہوئے۔ انہوں نے آگے کسی نے کہا وہ بھائی آپ سینئر سٹیزن ہیں، 60 سال سے اوپر ہیں؟ جی آپ ادھر آ جائیے، آپ کے لیے الگ لائن بھی ہے، آپ کے لیے الگ دروازہ بھی ہے۔ وہاں الگ جگہ پہ چلے گئے، وہاں بھی لیکن کچھ نہ کچھ لائن لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک آیا، اس نے کہا سر آپ ریڈ پاسپورٹ ہے آپ کے پاس؟ ریڈ پاسپورٹ؟ جی آپ بزنس آپ جو ہے وہ ایگزیکٹیوز ہیں، پاکستان کے ایگزیکٹیوز ہیں؟ جی سر آپ کہاں لائنوں میں کھڑے ہوئے؟ سر آپ کے لیے یہاں دروازہ ہے، نہ یہ لائن ہے، آپ تو بس میرے ساتھ چلیے۔ وہ لے کے بالکل الگ ہی چلا گیا بھائی، نہ اس سے کسی نے پوچھا، نہ کوئی کام، نہ کچھ، بس یہ ہے باب ریان، یہ ہے روزے رکھیں گے ہم اس والے دروازے سے جائیں گے جہاں سے عام لوگ نہیں ہوں گے، بہت خاص بالکل الگ ہی لوگ ہوں گے، الگ ہی ہوں گے۔ دوسرا ماہ رمضان کی مثال جو ہے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی ہے۔ 11 بھائی تھے اور یہ خود 12ویں، 11 بھائی تھے اور یہ خود 12ویں۔ 11 کے 11 نے ان کے خلاف کوشش کی کہ جی ان کو مار دیا جائے، ان کا نقصان کا، ان کے جھوٹ بھی بولا، سارے غلط کام انہوں نے کیے، لیکن یوسف علیہ السلام کی قربانی اتنی بڑی تھی کہ اس قربانی کی وجہ سے ان کے سارے بھائیوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ بالکل ایسے ہی رمضان ہے، رمضان کے اندر کی جو ہماری مشقت، محنت اور ہماری اللہ کی طرف لو جو لگتی ہے نا، اس سے 11 مہینوں کی بھی معافی تلافی اللہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جی، اور جو رمضان میں جو آدمی کا معمول بنتا ہے وہی معمول اس کا 11 مہینوں میں بھی بن جاتا ہے۔ کسی بھی نیک کام کی آپ کو عادت ڈالنی ہے تو اس کو رمضان میں کرنا شروع کیجئے، اوابین پڑھنی شروع کریے، اشراق پڑھنی شروع کریے، قرآن کی تلاوت 1 سپارہ پڑھنا شروع کریں، رمضان بھر رہے گی نا، اللہ تعالیٰ پورے 11 مہینوں کی مزید توفیق دے دیتے ہیں۔ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے، دیکھیں شوگر کے مریض تو جانتے ہوں گے ان چیزوں کو، ہر چیز کو بڑا دیکھ بھال کر کے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، صبح کیونکہ آدمی رات بھر میں اور صبح میں کم چیزیں کھاتا ہے، اس لیے بس وہ فجر کی نماز پڑھی پھر وہ پورا دن خالی ہے، تو وہ شوگر کا لیول بڑھتا نہیں ہے، کچھ کھاتا پینا نہیں ہے نا، شوگر کا لیول بڑھتا نہیں ہے۔ پھر افطاری کے بعد زبردست چیزیں کھا لیتا ہے، زبردست چیزیں کھاتا ہے،
پرہیزی بھی ہو جاتی ہے، شربت بھی پی لیتا ہے اور میٹھی چیزیں بھی کھا لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. تو جیسے ہی وہ یہ سب کچھ کرتا ہے اور کھانا بھی کھا لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے کیا انتظام کر دیا، اچھا بھائی اب عشاء کی نماز بھی 17 اور اس کے ساتھ 20 رکعتیں تراویح بھی پڑھ لو، تاکہ اتنی ایکسرسائز کر لو گے نا تو شوگر کا لیول تمہارا کنٹرول میں رہے گا. یہ ہمیں کسی شوگر والے نے بتائی باتیں، باقی یہ کہ جس کو سمجھ میں آئے. پھر انسان اور شیطان کا مقابلہ، دیکھیں یہ ہے سب سے اہم پہلو. اگر ہم ذرا سا بھی غور کریں نا، ذرا سا بھی غور کریں، انسان اور شیطان کا مقابلہ روز ازل سے چل رہا ہے. جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی نا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا، بس اس دن سے جو انسان اور شیطان کا مقابلہ چلا ہے وہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا. اگر ہم یہ غور کریں کہ شیطان نے جو جھگڑا کیا وہ کس کی وجہ سے کیا؟ انسان کی. کس سے کیا؟ اللہ سے کیا. شیطان اور اللہ کا جھگڑا ہو رہا ہے کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ انسان کے وجود پہ، انسان کے وجود پہ. اللہ انسان کے بہتری کے لیے، شیطان اپنا مخالف سمجھ رہا ہے، مخالف سمجھ رہا ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے، اس دن سے لے کے قیامت تک یہ شیطان انسان کو بہکائے گا. انسان کو شیطان کی ماننی چاہیے یا اس اللہ کی جو اس کی خاطر شیطان سے آرگیومنٹ کر رہا تھا، جو شیطان کو بتا رہا تھا چیزیں کہ تو نافرمانی پہ ہے، تو نافرمانی پہ ہے. انسان کو تو اللہ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے جو اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. شیطان کو تو اور مردود کر دینا چاہیے، لیکن ہم اتنے نادان ہیں کہ شیطان کے ساتھ جوڑنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اگلی بات، شیطان تڑپ اٹھتا ہے. شیطان تڑپ اٹھتا ہے کب؟ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں نے اس انسان کو پوری طرح ٹریپ کر لیا ہے، پوری طرح گھیر لیا ہے، اب یہ بالکل میرے جسے کہتے ہیں قابو میں آ گیا، میری ہی سنتا ہے، میری ہی مانتا ہے، کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا، سارے گناہ کے کاموں میں ملوث ترین ہو چکا، نافرمانی میں انتہاؤں پہ چلا گیا اور میری فرما برداری، میری چاہت کا تو زبردست شکار ہو چکا. فل ہپناٹائز کر لیا میں نے اس کو، پورا میرے قابو میں آ چکا. ان سب کے بعد اس آدمی کو کوئی اللہ والا بتا دیتا ہے، او بھائی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ سب معاف کر دیں گے، سب معاف کر دیں. اسے یہ گر کی بات پتہ چلتی ہے، اس کے دل میں گھر کرتی ہے، وہ توبہ طائب ہو کے اپنے سب معاف کرا لیتا ہے. او ہو، جب یہ آدمی جو پوری طرح شیطان اپنے قابو کر چکا تھا توبہ طائب کر کے اس کے قبضے سے نکلتا ہے نا تو شیطان تڑپ اٹھتا ہے. تو کیا خیال ہے اس رمضان میں ہم بھی شیطان کو تڑپانا دیں؟ تعوذ میں ذاتی نام کیوں ہے؟ دیکھیں شیطان سے پناہ چاہنی تھی نا تو اللہ نے اپنا براہ راست نام دیا، اور جو تسمیہ ہے نا اس کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ بھی آ رہا ہے، رحمان رحیم بھی آ رہا ہے، صفات بھی آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دوسرا مقصد تھا. اس پہ تفصیلی بات ہے لیکن وقت بہت کم ہے. شیطان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بس یہ بھی بڑی زبردست حکمت ہے. کسی ماں سے پوچھے نا، اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اگر بہت ہی نافرمان ترین اولاد ہے، اس کی ماں سے پوچھیں بھائی آپ کا بچہ ایسا کیوں ہے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ ماں کیا کہے گی؟ بھائی غلط صحبت میں چلا گیا تھا، بھائی اس کے دوست غلط بن گئے تھے، بھائی اس کے پاس جو ہے فلانی چیز یوں ہو گئی تھی. 10 ریزنز دے دے گی. کبھی بھی نہیں کہے گی کہ میرا بچہ خود برا ہے، کبھی نہیں کہے گی. سبب دوسرے بتاتی رہے گی. شیطان کو پیدا کرنے کی حکمت بھی یہی تھی. انسان سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ انسان جو ہے غلط کاموں میں جائے گا تو اللہ تو کسی کو سبب بتائیں گے نا، اللہ بھی تو کسی کو سبب بتائیں گے. اللہ کہیں گے بھائی یہ انسان جو ہے یہ اس لیے گمراہ ہوا، اسے شیطان نے بہکا دیا. وہ بھائی بہکایا ہی تھا نا، لے کے تو نہیں کروایا تھا کام اس سے غلط، لیکن حکمت یہی بتائی، اللہ والوں نے بتائی کہ حکمت یہی ہے کہ جی وجہ شیطان کو قرار دیا جائے، انسان کو براہ راست اس کا مجرم نہ ٹھہرایا جائے. ليلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ وہ ابھی آگے بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، ابھی آ جائے گا ایک سلائیڈ میں ہی. دیکھیں شب قدر پا لینے کا آسان نسخہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ان راتوں میں کیا کرو؟ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت، مرد تو ادا کریں باجماعت، عورتیں پڑھیں اول وقت میں. ٹھیک ہے، اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب صرف ان 2 نمازوں کے پڑھنے سے مل جاتا ہے. تیسرے کلمہ درود شریف کا اہتمام کریں، کم از کم 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اور اگر ممکن ہو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. اپنے گناہوں پر رو کر اللہ سے معافی مانگ لیں.
بس آسان سا نسخہ ہے، اس میں سے سب سے پہلا والا کام بھی کر لینا یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے. لیکن دل کہتا ہے یار پتہ نہیں اتنے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو تھوڑا بڑھانے کے لیے یہ سب چیزیں کر لیں جو لکھی ہوئی بتا دی ہیں. انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی بھیج دیں گے. اپنے تمام گناہ یاد کریں، اس وقت تک ان کی معافی مانگیں جب تک دل کو معاف ہونے کا یقین نہ ہو جائے. بس ہم تو اللہ کے آگے پڑ جائیں، جب تک نہیں اٹھیں گے، جب تک نہیں اٹھیں گے، جب تک ہماری معافی نہ ہو گئی. مانگ کے ہی منوا کے ہی اٹھیں گے، اور دل میں آ جاتا ہے، آ جاتا ہے. جس کو جیسا یقین ہونا اللہ پہ، اس کو دل کو اطمینان آ ہی جاتا ہے. اللہ کو تو چند قطرے آنسو کے بہیں گے، اللہ مان جائیں گے، اللہ مانیں گے، ہمارے دل کے اندر اطمینان آ جائے گا. لیلۃ الجائزہ، یہ وہ جو آخری رات ہے، چاند رات کی فضیلت، انعام وصول کرنے کی رات ہے، پورے رمضان کی محنتوں، ریاضتوں، مشقتوں، عبادتوں کا صلہ ملنے کی رات ہے. خدا را اس لمحے کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں، اس کو ضائع نہ کریں. یا تو اس میں کوئی، یا تو اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مانگ لیں، یا پھر سو جائے. خدا را بازاروں کی زینت نہ بنائیں اس رات کو. یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس کے اندر بتا دیا کہ جی تمام مخلوق اس آوازوں کو سنتی ہے جس سے فرشتے اترتے ہیں، اور پھر وہ آ کر کے پوچھتے ہیں، ضروری باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں. پھر وہ سارا قصہ بتایا، پورے جو ایک حقیقت ہے کہ ایسے ایسے ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور ان کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا. روزوں اور تراویح کے بدلے اللہ کی رضا اور مغفرت مل جاتی ہے. کب ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ عید کے دن اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. اللہ راضی ہو گئے، بس ختم. اب دنیا کی ہر دوڑ بیکار ہے، بیکار ہے. جنت کی پہلی صبح جو ہوگی نا، ہم یہ بھی تو سوچا کریں کبھی، یہاں دنیا کی ہر چیز کو سوچتے رہتے ہیں، جنت کی پہلی صبح بھی کبھی سوچی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جنت کی پہلی مہمان نوازی ایسی ہوگی، جنت میں رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، کیا نظارہ ہوگا. حضور کی صحبت بھی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، اور وہاں مہمان نوازی ہماری بہترین ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، آمین. اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے. بس ہم اس رمضان میں یہ سوچ کے ہی ہر کام کریں گے اللہ راضی ہو. اللہ جس سے ناراض ہوں گے وہ والے کام نہیں کرنے. سب سے بڑی نیکی گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو بھی اوروں کو بھی، سب سے بڑی نیکی ہے. ہم یہ والی نیکی کرنے میں لگیں گے اس دفعہ، اس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں اور نیکی کے سارے کام ہمیں یاد ہیں. سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کو نہ پہچاننا. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں گے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنی اور چیزوں کے ذریعے ہم اللہ سے رجوع کریں گے. اہم ترین نقطہ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں جلدی سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہہ رہے ہیں جب فارغ ہو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. کیا کرو؟ یعنی اپنے آپ کو فارغ کرو اور رب کی طرف رغبت کرو. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہوگا. کیا مطلب؟ ایک بالواسطہ اللہ کی رضا ملتی ہے، ایک بلا واسطہ اللہ ملتے ہیں. ہمیں بلا واسطے میں جانا ہے، براہ راست وہ عبادات کرنی ہے جس میں کوئی مخلوق اور نہ شامل ہو، کوئی مخلوق شامل نہ ہو. ہم ہو ہمارے اللہ، ہم ہو ہمارے اللہ. پورا رمضان، ماہ رمضان اللہ سے بلا واسطہ تعلق اور عبادت کے لیے کرنا ہے. ہم اس طرح کی عبادتوں میں لگیں گے. قرآن کی تلاوت بلا واسطہ، نوافل بلا واسطہ، فرائض بلا واسطہ، روزہ بلا واسطہ، تراویح بلا واسطہ. ساری وہ عبادات کریں گے، مجمع نہیں لگائیں گے، لوگوں میں ہلہ گلہ نہیں کریں گے، انفرادی، بس میں میرا اللہ. جیسے اعتکاف میں ہوتا ہے، جیسے اعتکاف میں بھی بس میں میرا اللہ، ایسے ہی پورا رمضان ہم اعتکاف کی صورت بنا دیں گے انشاءاللہ. یہ روز کے چند کام ہیں، یہ تو بار بار آپ کے سامنے رکھے ہیں انشاءاللہ. اس کی بہت اہتمام کریں اس رمضان میں، تو کوشش کر ہی لیں انشاءاللہ کہ اس پہ آ جائیں سب لوگ. اور دعا خوب مانگیں گے، دعا خوب مانگیں گے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے. جتنے بھی خیر کی چیزیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ہم جانیں گے اور پھر ہم مانگیں گے. اور جتنی بھی شرور سے حضور نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم پناہ مانگیں گے، جانیں گے بھی اور پناہ بھی مانگیں گے. تو یہ مومن کا ہتھیار ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں گے.
اس کو سمجھیں گے یہی کہ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے نا ہمیں ملے گا، جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں گے ہمیں ملے گا. تو خوب اہتمام کیا کریں دعا مانگنے میں، اور جی بھر کر مانگیں گے، جی بھر کر. جب تم میں سے کوئی دعا میں کچھ مانگے کثرت سے مانگو، جتنا مانگتا ہے اللہ کو اتنا پیار آتا ہے. وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے، بھائی کس سے مانگ رہے ہو؟ اس کے پاس کم ہو جائے گا یا ختم؟ ختم کا تو سوال ہی نہیں ہے. کیا کم ہو جائے گا؟ کم بھی نہیں ہوگا، کم بھی نہیں ہوگا. کمال یہی ہے اللہ کے خزانوں میں کمی ہے ہی نہیں. ساری کی ساری کائنات کے جتنی بھی مخلوقات ہیں اپنی اپنی چیزیں اپنی اپنی استعداد کے مطابق مانگ لے، سب کچھ آنے واحد میں اللہ سب کو دے دیں. اللہ کے خزانے میں بال برابر بھی کمی نہیں ہوگی، قطرے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. وہ تو لمٹ لیس ہے نا. جس کی کوئی حد ہوتی ہے اس کے اندر کمی ہوتی ہے، جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے اس میں کیا کمی ہوگی؟ تو خوب اللہ سے مانگیں گے. اور ہمارے لیے خصوصیت سے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میری والدہ محترمہ کے لیے اور میرے بچوں کے لیے آپ سب سے ہی درخواست ہے. ویسے بھی آپ سب خوب دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن رمضان میں بس جب بھی ہو ہمارے لیے خصوصیت سے دعا کریے گا، بہت دعا کریے گا. دعا کے محتاج سبھی ہیں، بہت ہیں. کس کی دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے. سبھی دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ کلاسیں جو ہماری ہیں یہ انشاءاللہ رمضان اسپیشل کے نام سے، یہ ویسے تو لنک بھی ہم گروپ میں بھیج دیں گے. کوئی اگر ویسے ڈھونڈنا چاہے یوٹیوب پہ تو سرچ میں خالی اتنا ہی لکھ دے رمضان اسپیشل 2026 PCM، اور یا اردو میں لکھ دیں استقبال رمضان 2026 PCM، تو انشاءاللہ اس کو یہ کلاس مل جائے گی اس کے اوپر. تو یہ پوری کوشش کریں. دوسری گزارش یہ تھی کہ انشاءاللہ تجوید القرآن کا اگلے سال کا جو سیشن ہمارا شروع ہوگا اپریل کے مہینے میں، تاریخ انشاءاللہ طے کر کے بتا دیں گے، لیکن کوشش یہ کہ اپریل میں ہوگا. تو اب ہمارے کم و بیش 2 مہینے ہیں. ان 2 مہینوں میں پوری کوشش کریں ہم میں سے ہر ایک 2 3 4 5 جتنے بھی جس کو تیار کر سکے اس کلاس کے لیے تیار کریں، اور تیار کر کے ان کو کہیں کہ بھائی اس کلاس کو تو اب بالکل اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہوئے ہم ضرور لے لیں. تو انشاءاللہ یہی ترتیب رہے گی. 3 بجے کی کلاس ہوا کرے گی، اور ہم انشاءاللہ جلد ہی بتا دیں گے کہ کب سے شروع ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.